جو شخص اس حال میں ہے کہ لوگ اس سے توقعات رکھتے ہیں کہ یہ میری مدد کرے گا، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ لوگوں نے اس سے توقعات رکھی ہوئی ہیں. ورنہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ خود اگر مشکل میں ہوں تو اس سے بڑی اذیت کیا ہے. اور دوسری طرف آپ کو رب تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آ رہا ہے کہ میری مدد کریں، تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے، یہ آپ کو موقع مل رہا ہے. ایسا ہی ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ تو چونکہ فرض ہے تو مالداروں کو زکوٰۃ کسے دینی ہے وہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو جب آپ کے پاس بھی کوئی زکوٰۃ لینے آئے، فطرہ لینے آئے، کوئی عطیہ لینے آئے، کوئی خیرات لینے آئے، کوئی مدد مانگنے آئے، کوئی ضرورت مند آئے، کوئی سفید پوش آئے، تو آپ جب اس کو دیتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے مال کو پاک کر دیا. اگر لینے والا ہی کوئی نہ ہو تو آپ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ اگر کوئی مدد مانگنے والا ہی نہ ہو تو آپ مدد دینے والا ثواب کیسے کمائیں گے؟ تو آج ہمارے اس ابتدائی انٹرو میں یہ پیغام ہے ان مالداروں کے لیے جن کو اللہ نے مال تو بہت دیا ہے لیکن ہمیشہ روتے رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں پریشان ہوں. ان کے علل تلل ان کے اخراجات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک دینے کا مہینہ ہے، دیجئے اور ڈرے نہ اس سے کہ یہ چلا جائے گا، مال واپس آئے گا. بہترین اور عقل مند تاجر وہ ہے اور بہترین بزنس مین وہ ہے جو غریبوں کی مدد کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ضرورت مندوں کو دے، سفید پوشوں کو دے، ڈھونڈے کہ کون ایسا ضرورت مند ہے جس کو میری ضرورت ہے. اور اگر کوئی آپ کو فون کر دے، کوئی آپ سے مانگے، بندہ ٹھیک ہے اور ڈھونگ نہیں کر رہا، جینین ضرورت مند ہے، تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اسے بھیجا. چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف، بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے آؤ بات کریں میں آج ہم گفتگو کریں گے چھوٹے بچوں کی لڑائی ہوتے ہوتے بڑوں کی لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. اور نبیوں کی باتیں میں مفتی اسحاق مدنی صاحب آج حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. احتیاط لازم ہے میں آج حماد احمد شاہ صاحب بتائیں گے جلد کی بیماریوں کے حوالے سے. اور افطار مزیدار میں ہمارے شیف اسد بنائیں گے چھولے بھٹورے اور منٹ اورنج لیمنیٹ. رمضان پاکستان میں ہمارے ساتھ این جی او ہوں گی HAK فاؤنڈیشن کے ریپرزینٹیو. اور بچوں کا رمضان انشاءاللہ اور آگے چل کر عالم ٹائم و ورفانہ لگا ذکر ساتھ چلائیں گے جس میں آج عالم ٹائم میں ہمارا موضوع ہے روزہ اور نماز. رونق افطار عین افطار کے وقت جس میں مفتی غلام دستگیر صاحب سورہ معون کی فضیلت بتائیں گے اور آگے چل کر قبولیت کے لمحات میں انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. جب کراچی اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوگا، اذان مغرب یہاں سے لائیو دی جائے گی. آپ کا میرا ساتھ رہے گا. روزانہ کی طرح ایک روحانی نشریات آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آج کی اچھی بات حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کی جماعت میں اس کا چرچا کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں رفیق اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہوں. علامات قیامت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا و شراب خوری بڑھ جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم یعنی انتظام کرنے والا ہوگا. آج کی اچھی بات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. ارکان اسلام. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام 5 چیزوں پہ قائم کیا گیا، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے. آج کی اچھی بات.
हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन में 100 मरतबा ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ा तो उसके लिए 10 गुलाम आजाद करने के बराबर है और उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, उसके 100 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। और ये कलमा उस दिन शाम तक शैतान से उसकी हिफाजत करेगा और उस दिन उससे अमल में कोई न बढ़ सकेगा मगर जो इससे ज्यादा मर्तबा पढ़े। अर्श का साया किसको मिलेगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने, 7 शख्स वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श के साए में रखेगा जब उसके अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। आदिल बादशाह, वो जवान जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारे, वो शख्स जिसका दिल जब से कि वो मस्जिद से निकले मस्जिद में लगा रहे हत्ता कि मस्जिद में लौट आए, वो 2 शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, जमा हो तो उसी की मोहब्बत पे और जुदा हो तो इसी पर, और वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखें उसके खौफ से बहें, और वो शख्स जिसे खानदानी हंसी औरत गुनाह के लिए बुलाए, वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, और वो शख्स जो छुप कर खैरात करे हत्ता के बायां हाथ न जाने के दाहिना हाथ क्या दे रहा है। आज की अच्छी बात, हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 शख्स आपस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए मोहब्बत करते हैं तो उनमें से जिसकी मोहब्बत ज्यादा होती है वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का ज्यादा महबूब होता है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान की रूह परवर नशरियात के साथ, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक ख़ास मौजू होता है और उस पर हम आपसे बात करते हैं और चाहते हैं कि इस पर गौर व फिक्र करें। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है छोटे बच्चों की लड़ाई फिर बड़ों की लड़ाई। और ये वाक़यात हमारे यहाँ माशरे में होते रहते हैं। गली में बच्चे खेल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़े, दोनों के वालिदैन आ गए या किसी एक का वालिद या वालिदा आ गई। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि पहले आप अपने बच्चों से कहें या अपने बच्चे से कहें कि बेटा इस तरह से नहीं करना चाहिए, और अगर जवान है तो उसको कहना चाहिए कि आइंदा अगर तुमने इस तरह से लड़ाई की तो घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामने वाले बच्चे पे या तो डांट डपट करते हैं, और हत्ता कि ये भी होता है कि अगर वालिद या वालिदा में से कोई गुस्से का तेज़ हो तो वो थप्पड़ भी मार देता है। यहाँ आपने लड़ाई का आगाज़ किया, गालम गलोच की, हाथापाई की, बच्चों की लड़ाई शुरू हुई। कभी कभी ऐसा होता है बालकनी में से वालिदैन देख रहे होते हैं कि बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़े तो नीचे उतरते हैं, कहते तुमने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। और वो लड़ाई जो बच्चों की हो रही होती है, इसके बाद सामने वाले के वालिद या वालिदा आ जाते हैं, फिर रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर गली वाले आ जाते हैं, और देखते देखते वो बच्चे तो सारे भाग गए, अब लड़ाई बड़ों की शुरू हो गई। और इस वाक़े को या इस तरह के वाक़यात को हम अखबारात में भी पढ़ते हैं और टेलीविज़न पे भी देखते हैं। कल मैं ये सोच रहा था रात को कि आओ बात करें में किस मौजू का मैं इंतखाब करूं, तो मेरे जहन में आया कि मैं इस मौजू का इंतखाब करूं कि बड़ों को बुर्दबारी का, अक्लमंदी का, हिकमत का जो है वो या दूर अंदेशी का सबूत देना चाहिए। और अगर कभी आपके छोटे बच्चे या नौजवान बच्चे लड़के आपस में लड़ पड़े, यहाँ तक कि लड़कियाँ या बच्चियाँ भी, तो आपने तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ और अक्लमंदी के साथ उसको सुलझाना है, मज़ीद उलझाना नहीं है। जब मैं ये बात लिख रहा था, इसके पॉइंट्स लिख रहा था और इस मौजू पे रात को जब मैं लिख रहा था तो ऐन उसी वक्त न्यूज़ हेडलाइंस में ये बात या ये खबर सामने आई कि कराची के एक इलाके में, गालिबन वो सोहराबगोट था, कि वहाँ 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से एक जो है वो रास्ते में यानी हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में जहाँ बाग हो गए। और उस लड़ाई की वजह ये थी कि पहले बच्चों की लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद बड़ों की लड़ाई शुरू हुई। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल, यानी इस दुनिया में आने से कबल, तशरीफ़ जब लाए उससे कबल, उनकी ज़ाहिरी विलादत से पहले अरबों के हालात ऐसे थे कि वो बात बात पे झगड़ते थे। जब बात करते थे तो अबे तबे जैसे आजकल है, बदतमीज़ी के साथ गालियाँ होती थी, और इसमें बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ते, और फिर ये लड़ाई नस्लों तक रहती।
اور اس میں قتل ہوتا, پھر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ایک دوسرے کے قبیلوں سے رشتہ داری نہیں کرتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جاہلانہ دور دوبارہ آ گیا. اور ہمارے ہاں اس وقت بھی ایسے لوگ, ایسی فیملیز موجود ہیں کہ جو بچوں کی لڑائی جو ہے وہ بڑھ کر وہ بڑوں کی لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. اور جس کی میں نے مثال دی کہ گزشتہ رات ہی جب میں یہ اس کی تیاری کر رہا تھا اس موضوع کی, تو عین اسی وقت کراچی میں یہ والا واقعہ ہوا. ہمارے ہاں بچے روڈ پر کرکٹ کھیلتے ہیں, ہمارے ہاں بچے جو ہے انڈور کھیل بھی کھیلتے ہیں, کلبس میں بھی اس طرح کے انتظامات ہیں, اسکول میں بھی کھیلتے ہیں. اور جب اسکول میں ٹیچر لکھتی ہے یا بتاتی ہے یا فون کرتی ہے کہ بھائی آپ کے بیٹے نے کسی کو مار دیا ہے, تو جس کے بچے کو مارا ہے ان کے والدین آئے ہوئے ہیں, وہ بہت غصے میں ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہے, تو وہاں پہ بھی آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا. اگر ہمارے بچوں کی غلطی ہے, جو کہ عموماً کوئی بھی بچہ غلطی کر سکتا ہے, تو معذرت خواہانہ نظروں کو جھکا کے, مسکرا کے, معافی کی نیت سے, درگزر کرنے کی نیت سے اگر چیزوں کو ہینڈل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. نہ کہ ہم ایسی صورتحال میں پہنچ جائیں کہ اگر بچوں کی لڑائی یا بچوں کے کچھ کہنے پر یا ناخن مار دیا یا کچھ کیا, اس لڑائی کو جو ہے وہ بڑوں تک پہنچا دیا جائے. اور پھر اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ قتل تک, سر پھاڑنے تک اور ہاسپٹلز تک, معذوری تک اور پھر رشتہ داریوں کو ختم کرنے تک چلی جائیں. ماہ رمضان مبارک صبر و برداشت کا, تحمل کا ہمیں درس دیتا ہے. اچھی صحبت ہوگی, تحمل مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اٹھیں گے, ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کریں گے, ان سے سیکھیں گے, بزرگوں سے سیکھیں گے, تو ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی اور لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں گے. مفتی اسحاق مدنی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں, چھوٹے بچوں کی لڑائی پھر بڑوں کی لڑائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, چھوٹے بچوں کی لڑائی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود آپس میں سیٹ ہو جاتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے, اور دل میں بغض نہیں رکھتے, کینہ نہیں رکھتے, اور اس کو نسلوں تک نہیں پالتے. یہ بچوں کی اچھی عادت ہے. آپ دیکھیے گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں یا اسکول میں ہوں, 10 منٹ بعد جو ہے وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے, پی رہے ہوں گے, سب چیزیں کر رہے ہوں گے. اوکے, یعنی ان کی لڑائی بھی اچھی ہوتی ہے اور صلح بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دل میں رکھا بھی نہیں جاتا, بعد میں تانا بھی نہیں, تو نے ایسا کیا تھا, تو نے ایسا کیا تھا, تو نے ایسا کیا تھا. ہاں, تو ان بچوں کی لڑائی کو بچوں کی لڑائی ہی تصور کرنا چاہیے, بڑوں کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے, اور ضد اور بحث کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آج بچہ شرارتی ہوتا ہے, وہ دوسرے کو تھوڑا سا زیادہ مار دیتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے, تو اپنے بچے ہی کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تھوڑا سا ذرا اسے اوائڈ کیجیے اور تھوڑا سا دائیں بائیں رہیے. لیکن اگر بچوں کی لڑائی ہو جائے تو بڑوں کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ ایک تو اس اعتبار سے, گھر بار کے اعتبار سے. بعض وقت اسکولس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ پڑھنے والے بچے آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی, کوئی ناراضی ہو گئی, کس کو مار دیا, کس کی کتاب بتا پھاڑ دی, کچھ کر دیا, تو اس پہ والدین لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو بھئی آپ کے ان کے والدین کو بلائیں, ہم ان کے والدین سے پھڈا کریں گے, تو بھئی پھڈا کریں, ان کے گھر پہ جا کے پھڈا کر لیں. آپ اسکول یا مدرسے میں یا کسی ادارے کے اندر آ کے کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں؟ باقی یہ کہ ایک کلاس میں پڑھنے والے بچے, ایک گھر میں رہنے والے, ایک ساتھ کھیلنے کودنے والے بچوں میں آپس میں خلاف مزاج باتیں بھی ہوں گی, رنجشیں بھی ہوں گی, لیکن ان بچوں کی اچھی بات یہ کہ وہ صلح کر لیتے ہیں. اور بڑوں کی غلط بات یہ کہ ایک تو جھگڑے میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور دوسرا پھر یہ کہ آپس میں دل کے اندر قدورتیں اور نفرتیں رکھ لیتے ہیں. آج جو گھروں کے اندر سپریشن کا ایک ماحول ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی اگر 2-3 بھائی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں, دونوں تینوں کے بچے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے الگ ہو جاؤ, تمہارے بھائی کے بچے میرے بچوں کو مارتے ہیں. تو یہ خواتین میں زیادہ معاملہ ہوتا ہے, اور پھر مرد بیچارے جو ہے خواتین کے کہنے میں آ کے آپس کے اندر رنجشیں بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں بچوں کی لڑائی کو بچوں تک رکھنا چاہیے, بڑوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. کیا بات ہے. اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچوں کی لڑائی بڑھ جاتی ہے اور یہ بڑوں کی لڑائی کی طرف چلی جاتی ہے, تو ایک فریق جو ہے وہ 15 پہ کال کر دیتا ہے, پولیس ایمرجنسی یا رینجرز کو بلا لیتے ہیں. اب پتہ چلا کہ پولیس والے یہ سمجھے کہ یہاں پہ کوئی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. جب دیکھا تو پپو جو ہے وہ ٹنکو کے ساتھ لڑ رہا تھا, اس میں 15 کو بلا لیا. یہ ادارے امن و امان کے قیام کے لیے کچھ اپنی ذمہ داری بھی محسوس کریں. ہر بات میں پولیس کو لے آتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ پولیس نے یہ کر دیا, اس کا رویہ ایسا تھا, اس نے اس کا ساتھ دے دیا. معاملہ فہمی, عقل مندی, دور اندیشی اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے تو آپ نے سمجھداری کا ثبوت دینا ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے تو نبیوں کی باتیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد احتیاط لازم ہے میں انشاءاللہ تعالی جلد کی بیماریاں, اس کا تذکرہ کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد.
नमाज के बाद जिक्र की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुहाजिर फुकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बोले कि मालदार बड़े दर्जे और दायमी नेमत ले गए। फरमाए ये कैसे? अर्ज किया, जैसे हम नमाजें पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जैसे कि हम रोजे रखते हैं वो भी रखते हैं, और वो खैरात करते हैं हम नहीं करते, वो गुलाम आजाद करते हैं हम नहीं करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज न सिखाऊं जिससे तुम आगे वालों को पकड़ लो और पीछे वालों से आगे बढ़ जाओ, और तुम में से कोई अफजल न हो उसके सिवा जो तुम्हारे काम करे। बोले जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज के बाद 33 बार तस्बीह सुभान अल्लाह, 33 बार तकबीर अल्लाहु अकबर और 33 बार हम्द करो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आज की अच्छी बात, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 अफराद को अल्लाह ताला उस दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया न होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन 2 आदमियों का भी जिक्र फरमाया जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए मोहब्बत करते हों, उसी की मोहब्बत पर इकट्ठे होते हों और उसी की मोहब्बत पे जुदा होते हों। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात है, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें इन बाबरकत लम्हात अल्लाह के नबियों का तस्करा करते हैं। आज हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का तस्करा होगा और सेगमेंट का नाम है नबियों की बातें। जी मुफ्ती साहब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया था और हमने ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 85 या 90 साल की उम्र में औलाद की खुशखबरी अता फरमाई थी। अच्छा, आपकी जो औलाद है यानी अल्लाह ताला ने आपको हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सूरत में एक बेटा अता फरमाया, और इसका मामला ये है कि उलमा ने याह्या ये हय्युन से है, मुराद ये है कि ज़िंदा करना या ज़िंदा होना। तो इस एतबार से ये है कि आपकी वालदा मोहतरमा जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत याह्या की वालदा ज़ाहिर वो बांझ हो चुकी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमाया कि अल्लाह ताला आपको याह्या अता फरमाएगा, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रहम को ज़िंदा फरमा दिया। तो इस वजह से वो मादर रहम के अंदर गोया कि ज़िंदगी पैदा करने वाले हुए, इस वजह से आपका नाम याह्या रखा गया। दूसरा बयान फरमाया गया कि याह्या का एक माना ये बयान फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़रिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो कौम थी और उनके बाद उनके जो मुत्तबईन थे उनको ज़िंदगी अता फरमाई, क्योंकि आपने तौरात को ही आगे लेके चले आप और तौरात के अहकामात को आगे पहुँचाया आपने। तो इस एतबार से तीसरी बात हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से कि देखिए, जब किसी की पैदाइश होती है तो उसके बाद उसके वालिदैन उसका नाम तजवीज़ करते हैं, जो सुन्नत मुबारक भी कि 7वें दिन नाम रखा जाए, बच्चे का अक़ीक़ा वगैरह किया जाए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शान ये कि आपकी विलादत से क़ब्ल ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपका नाम जिक्र फरमा दिया था, यानी ए ज़करिया हम आपको याह्या की खुशखबरी अता फरमाते हैं। इसी तरीके से एक बात और हम ज़हन में रखें कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की जो शान बयान फरमाई गई, उसे फरमाया कि अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाह्या, ए ज़करिया हम आपको याह्या की खुशखबरी सुनाते हैं, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह के जो कलिमात हैं उनकी तस्दीक करने वाले होंगे। फरमाया व सय्यदन, सरदार होंगे, व हसूरन, औरतों से दूर रहने वाले होंगे, व नबिय्यम मिनस सालिहीन, और सालेह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से होंगे। वाह वाह। तो ये खुसूसियात अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पहले ही बयान फरमा दी। इसी तरीके से आप ये देखिए कि वबर्रम बिवालिदती, आपके लिए बयान फरमाया गया कि आपकी शान ये है कि आप अपने वालिदैन के बड़े फरमाबरदार थे। वाह वाह। तो ये हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की खुसूसियत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। दूसरा बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या, ए ज़करिया हम आपको जिस लड़के की खुशखबरी सुना रहे हैं ना, उसका नाम याह्या है, और याह्या नाम इससे पहले किसका नहीं रखा गया।
تو یہ یحییٰ نام بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نام ہے، پہلے سے رکھ دیا اور گیا. پہلے سے رکھ دیا گیا، اور ان کے علاوہ پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا. بہت اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نام محمد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا، اور اس سے پہلے لوگوں نے رکھنا بھی چاہا تو نہیں رکھ پائے، یا رکھا بھی تو اس کی برکت فضیلت نہ پا سکے. یہ نام اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا تھا. آخری بات اس سوال سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے فرمایا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن آپ اٹھائے جائیں گے، جس دن آپ کا وصال ہوگا، یہ تمام دن سلامتی وسلام علیہ یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیٰ. جب یہ ساری باتیں بیان فرمائی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن، ان کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، یہ تمام دن سلامتی والے ہیں. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دنیا میں آنے کا دن سلامتی والا ہو تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا کتنی بڑی سلامتی والا دن ہوگا. سبحان اللہ، سبحان تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آتے ہیں تو ہم اسے سلامتی والا، رحمت والا، برکت والا دن تصور کر کے حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں اپنے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے کوئی کتاب یا الگ سے کوئی نبوت عطا نہیں فرمائی، بلکہ اسی نبوت کا اور اسی کتاب کا تسلسل ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی. تو اس اعتبار سے حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہوئے، اور حضرت بی بی مریم کا ہم نے ذکر کیا تھا، حضرت زکریا ان کے خالو ہوئے، اور محراب مریم میں کی جانے والی دعا اللہ نے قبول فرمائی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دعا تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، لیکن بعض شخصیات کا وسیلہ، بعض جگہوں کی برکتیں، بعض مقدس ہستیوں کا نام اگر ذکر کر دیا جائے تو دعا کی قبولیت کا اثر بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں بھی دعا کرنے اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن طواف کرتے ہوئے دعا کریں یا حضور کے روضے پہ حاضر ہو کر کے دعا کریں، حضور کے وسیلے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں، تو یہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، اولیاء کرام کے وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی بھی دعا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سب سے بڑا مقام تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھے جانے تو ہمارے والدین کے لیے اگر ہم دعا کریں، اولاد یا اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کریں، یہ بھی بہت بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ حماد احمد شاہ صاحب ہوتے ہیں، اور نبیوں کی باتیں جو ہم نے ابھی مفتی اسحاق مدنی صاحب سے سنی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حماد احمد شاہ صاحب سے ہیلتھ کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ہم ساتھ کھڑے ہیں. بات آج کی اچھی بات. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا، اس کے لیے اس کلمے کو اسی طرح لکھا جائے گا، پھر اسے عرش کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا، اور اس شخص کا کوئی گناہ اسے نہ مٹا سکے گا یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ساتھ ملاقات کرے گا تو وہ کلمہ اسی طرح مہر بند ہوگا جس طرح اس نے کہا تھا. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا. آج کی اچھی بات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. فرشتوں کی تبدیلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری سے آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر جو تم میں رات گزاریں وہ چڑھ جاتے ہیں. ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے.
آج کی اچھی بات حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ہلاکت والی چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو اور ناحق اس جان کو ہلاک کرنا جو اللہ نے حرام کی، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے دن پیٹھ دکھا دینا، پاک دامن مومنہ بے خبر بیویوں کو بہتان لگانا۔ آج کی اچھی بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس نے کثرت سے آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی یہ روح پرور نشریات۔ براہ راست چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہماری صحت کے بارے میں ہمیں حماد احمد شاہ صاحب بتائیں گے کہ جب بیماری آئے تو اس کے بعد تو آپ دوائی لیتے ہی ہیں، لیکن بیماری آئے ہی نہ تو اس کے لیے کیا احتیاط لازم ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہاتھ سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پاؤں سلامت ہیں، چل سکتے ہیں، اور کوئی بڑی بیماری رب تعالیٰ نے نہیں دی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ جو بیمار ہوتے ہیں، جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے، وہی جانتے ہیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اچھی صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے جلد اور جلد کی بیماریوں کے حوالے سے۔ اس میں بیوٹیفیکیشن کے معاملات بھی ہیں، اور لوگ فیشل بھی کراتے ہیں، اور پتہ نہیں جلد کو کھینچنے کے لیے جو کیا پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ یہ سارے کام کرواتے ہیں۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رب تعالیٰ نے جلد کو بھی ہمارے جسم کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے آراستہ کیا سب، کہ اگر ہمارے گردے پھیپھڑے، کلیجے اور پیٹ کی ساری چیزیں، آنتیں، پاؤں کی ہڈیاں یہ سب نظر آ رہی ہوتی تو ہم کتنے بدصورت ہوتے۔ جلد کا ایک کور ہے اس کے اوپر، جیسے پنی نہیں چڑھاتے، رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر پنی چڑھا دی کہ یہ جو اندر ساری چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آئے گی، تیری جلد نظر آئے گی۔ اب جلد کی بھی حفاظت کرنی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد شاہ صاحب، وہ بتائیں گے کہ کیا احتیاطیں کرنی ہیں کہ جلد کی بیماریوں سے بچے۔ آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ، تعارف کرواتا چلوں، میرے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں HAK فاؤنڈیشن کے حسین علی خان صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، اور وقت مناسب پہ انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن اس وقت احتیاط لازم ہے کا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ بتائیے جلد کی کون سی بیماریاں زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آج کا موضوع ہے اور آڈینس سنے گی، کیونکہ جلد کے معاملات پہ کافی جو ہے مرد و خواتین اور جو ہے وہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل بے شک صحیح کہا کہ ہماری باڈی کا جو سب سے بڑا آرگن ہے وہ اسکن آرگن کہلاتا ہے، اس کے بعد تمام آرگن آتے ہیں۔ جلد میں جو سب سے زیادہ آج کل جو بیماریاں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ اسکیبیز کے گھر گھر میں آپ دیکھتے جائیں، خارج بہت ہے، مسئلے مسائل بہت ہیں، طرح طرح کے لوشن لگا رہے ہیں، ٹیبلٹس کھا رہے ہیں۔ اچھا جب تک کھا رہے ہیں اس کا اثر ہے، جیسے ہی آپ نے چھوڑا وہ آپ کی رینڈملی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کو پھر ہو گیا۔ اچھا دوائی اپنی جگہ تو ٹھیک ہے، کیا آیا کہ لوگ پرہیز کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہ کوشش تو وہ کرتے ہیں کہ ہم نہا لیں تو بہتر ہو جائے گا یا کچھ کر لیں، لیکن جو ایک طبیب ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہتر مستند مشورہ دے سکتے ہیں دوا اور بالپرہیز بالعلاج کے ساتھ، تو یہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ آج کل ہمارے عمومی چل رہا ہے۔ اچھا دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں ایک رپورٹ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس شو کے تحت، کہ جتنی بھی ابھی مارکیٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو سستا گوشت جو یہ سپلائی ہو رہا ہے، سستا گوشت، ہاں 500 600 پر kg، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ کون سے گوشت ہیں۔ اچھا میری پچھلے سال کی ایک اس میں رائے کہ میں راستے میں آ رہا تھا
تو ایک ٹیمپو ٹائپ وہ رکشا وہ لے کے جا رہا تھا, اس کے اندر ایک گائے لیٹی ہوئی تھی, تو میں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی. اچھا. تو میں نے روکا, اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا یہ جانور ہے, مر گیا, اس کو ہم کمیلے میں لے کے جا رہے ہیں, پھر یہ گوشت مارکیٹ میں جائے گا. بھائی اب ہماری ویڈیو نہ بنائے, میں تو صرف آنا جانا کرتا ہوں, میرے کرایہ کا جو ہے وہ ہوتا ہے, میری یہ دہاڑی ہے. اللہ. میں اس وقت سے سمجھ گیا کہ اچھا یہی چیزیں کھانے سے چیزیں رونما پیدا ہوتی ہیں. اس کے گوشت کے کھانے سے وہ مری بھی گئے تھے. اس کے منہ سے فروتھنگ تھی مفتی صاحب, اور فروتھنگ تھی مطلب منہ سے اس کے جھاگ نکلا ہوتا. میں نے باقاعدہ روک کے ویڈیو بنائی, بس اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میری دہاڑی بھائی, میری گاڑی ہے, میری گاڑی بند ہو جائے گی, مجھے یہاں پہنچانا ہے. تو آج یہ بات میں نے آن ایئر چینل پہ ذکر کی ہے. یہ کھل کی بیماری کے ذریعے جو مر جاتے ہیں جانور اس طرح کے, جو منہ کی, بہت سارے ہیں, ان کو وائرسز ہو جاتے ہیں, ان کی ویکسینیشن نہیں ہے, ہمارا خیال نہیں ہے. تو یہی چیز ہے کہ خارش ہونا یا جسم میں کھجلی ہونا, ایگزیم ہونا ایک الگ ہے, لیکن اس طرح کے گوشت کھانے سے آپ کا کمپلیکشن بھی بلیک ہوتا ہے. کیونکہ وہ جب وہ بلڈ کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتے ہیں ساری چیزیں, آپ کا خون جو ہے نا آہستہ آہستہ بہت ڈارک اس پہ آنے لگ جاتا ہے. مطلب گوشت بھی اچھی جگہ سے لینا چاہیے, 200-400 روپے کم کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے جلد کی میں بیماری. کہتا ہوں کم کھاؤ, اچھا کھاؤ, اور اعتدال میں کھاؤ, یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کافی میرے پاس پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں, اور میں انہیں بہت اچھی صلاح. اور کون سی معروف بیماریاں رپورٹ ہو رہی ہیں جلد کی؟ سب سے زیادہ جو رپورٹ ہو رہی ہیں آج کل فنگل انفیکشنز بہت ہیں. اچھا, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے سب سے پہلے یہ بتائی کہ لوگ بہت زیادہ اب اس طرح کے جب مارکیٹ میں سستا گوشت آیا ہے, حالانکہ میں گوشت والوں کو نہیں کہہ رہا, لیکن میں ان لوگوں کو ہی کہہ رہا ہوں, کسائیوں سے کون پنگا ہے, لیکن میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس طریقے کا کام کر رہے ہیں, نہ کہ خود کھائیں اور عوام کو بھی نہ کھلائیں. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ جو رخسار پر, جی چکس پر, جی جی یا گال پر یا چہرے پر یہ جو پورے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہو جاتے ہیں, جی جی جو ہماری خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں, جی جی, یہ بھی بہت زیادہ عام ہو گیا, اس کی کیا وجہ؟ اچھا یہ عام, ہاں ٹھیک ہے, صحیح, یہ کامن کوشچن ہے, لیکن یہ کہ بہت زیادہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں تاکہ اس کا کوئی حل مل جائے. اچھا, زیادہ تر جو یہ پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ آیا کہ فیس پہ ایکنی ہے یا نہیں. اچھا, ہم لوگ ایکنی سمجھ کے ایکنی کی کریم لگا رہے ہوتے ہیں, ایکنی کے سوپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ایکنی کی کریم یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہارمونس آپ کے ڈسٹرب ہوں, میل اینڈ فیمیل, مرد و خواتین کے, یا آپ بہت زیادہ جو ہے چکنائی کھا رہے ہیں, تو باڈی کے اندر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے, تو بھی یہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی سمپل سی ایک ریمیڈی ہوتی ہے, اگر آپ گھر میں اگر کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 چمچ کارن فلور 1 گلاس پانی میں اس کو ڈال کے اس کو پکا لیں, اچھے سے پکائیں, پک جائے وہ پانی گاڑھا ہو جائے گا, بس آپ اسے رکھ لیں, جار میں سیو کریں. رات کو سوتے وقت آپ بس فیس واش کر کے اس پہ لگانا شروع کریں. اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ایکنی پمپلس آپ کے ریموو ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کی اسکن کی جو پگمنٹیشن جو لائٹ ہوتی ہے, جو گریش پگمنٹیشن ہوتی ہے, وہ بہتر ہوتی ہے, اور اسکن جو آپ کی سیگی ہوتی ہے وہ لفٹ اپ ہونے لگ جاتی ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ جو ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں, جی, ان کے جسم پہ کبھی کبھی کوئی پھوڑے ہو جاتے ہیں, لگتا ہے ایسا کوئی کسی نے کیڑے نے کاٹا ہے, اور ویسے گمان یہ ہوتا ہے کہ کہیں گر گیا یہ, اب یہاں پہ ہو جائے, گھٹنے کے پاس یا نیچے ہو جائے, یہ جو سوجن آ جاتی ہے یہ کسی جانور کے کاٹنے سے, اس سے بچنے کے لیے کوئی کریم نہیں ہے, جیسے مچھر سے بچنے کے لیے کریمز وغیرہ ہیں؟ جی بہت ساری کریمز ہیں, لوشنز آتے ہیں. جب کوئی ٹوٹکا ہو. جی جی, ٹوٹکا اس کا بہت اچھا یہ ہے کہ جو میں نے اور بھی بہت سارے شوز میں بتایا, میں ابھی بھی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ عوام مجھ سے کوئی نہ کوئی فائدہ لیں, اخذ کریں, اور وہ دنیا کو آگے بتائیں, تاکہ اس سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے. نارملی آپ جو ہے 150 یا 200 گرام ناریل کا تیل لے لیں, اور اس کے اندر تقریباً 20 گرام آپ کافور ڈال کے اسے اچھے سے پکا لیں, بس یہ تیار ہے. یہ اتنا اینٹی سیپٹک یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو زہریلا جانور بھی کاٹ لینا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے, کنوینس نہیں ہے, یا ایسی آبادی میں رہ رہے ہیں, یا آپ کو کوئی بھی دیر لگنی ہے, آپ بس وہ روئی سے لے کے اس زخم کے اوپر ٹپکائیں, ویسے ہی لگا کے اس کو رکھیں تو بھی مچھر وغیرہ. جو بچوں کے جو نارملی دانے ہوتے ہیں, یا بچے گر گئے, چوٹ لگ گئی, یا نارملی پھنسی ٹائپ ہوتے ہیں, پیپ والے دانے ہوتے ہیں, پس ہوتے ہیں, آپ یہ لگانا شروع کریں, رات کو لگائیں اور صبح آپ اسے واش کریں 8 گھنٹے بعد. آپ یقین کریں 2 دن میں آپ کو بہت جو ہے افاقہ سے. اچھا, یہ جو جلد لٹک جاتی ہیں, جی, اس کو اسٹریٹ کرنا یا کھینچنا, اس کا بہت رجحان ہے, لاکھوں روپے لوگ خرچ کر ڈالتے ہیں کہ اس طرح سے کر دو. ابھی تو میں جوان ہوں, یہ گانا گا سکوں میں, بس مجھے ایسا کر دو. نہیں حضرت, ایسا ہی. تو یہ کھنچوانا صحیح ہے, یعنی کہ اس کا کوئی سائڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے, اور کیا کوئی اور ٹوٹکا ہے کہ جس سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں؟ دیکھیں اسکن جو
یہ سیگی ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات 40 42 یا 45 سال کے لوگ یہ مسلس بھی لٹک جاتے ہیں. ہاں باڈی اسکن کے اندر نا پہلے سمجھنا چاہیے کہ اسکن کی لیئر کتنی ہے. اسکن کی 6 لیئر پائی جاتی ہیں، جس کو ایپیڈرمس کہتے ہیں، ڈرمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسل کہتے ہیں اور گرینولزم کہتے ہیں. یہ اسکن کی لیئر کہلاتی ہیں. اسکن کے اندر سے فائبروبلاسٹ ایک جیل ہوتا ہے، جیسے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جب ہم پائے کھاتے ہیں ایک نروٹا سا آتا ہے، نرم نرم جیلی کی طرح. نہ پائے کا نام آپ نے لے لیا، افطار میں بھی 2 گھنٹے باقی. اچھا، تو وہ فائبروبلاسٹ ہماری اسکن میں پایا جاتا ہے، وہ ختم ہونے لگ جاتا ہے تو اسکن لٹک جاتی ہے، مسلس ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اب لوگ ٹریٹمنٹ کروانے جاتے ہیں، اگر بہت اچھے ایکسپرٹیز ہیں، اگر وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اچھے سے کروائیں. اور نارملی اس کا ٹوٹکا یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی جو ہے نا غذا کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں نیوٹریشن باکس. آپ ڈرائی فروٹ اچھے لیں، ٹھیک ہے، آپ ڈیلی دودھ پئیں، ٹھیک ہے، ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے انڈا کھانا شروع انڈا کریں. 350 روپے ڈزن ہے، ٹھیک ہے. ڈرائی فروٹ 6000 روپے کلو چلگوزا، جی. اور دودھ 250 روپے لیٹر. سارے مہنگے کام ہے، کچھ سستا بتائیں کہ ہمارے سستا گولی مار سستا میں بتا دیتا ہوں، اور رتن پورا والے لوگ بھی کر رہے نہیں سستا میں بتا دیتا ہوں. جیسے ہمارے صاحب سامنے بیٹھے ہیں ایچ اے کے جو ہیں حسین علی خان، اس طرح کے بچت بازار بھی لگتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں آپ کو بہت آسانی فراہم ہو جاتی ہیں. اگر لوگ وہاں سے لے کے، کیونکہ میں کہتا ہوں اگر کھانا سے اگر آپ پورشن کم کر لیں گے نا اور تھوڑا سا اس ڈائٹ کی طرف آ جائیں گے، آپ یقین کریں 60% آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے. یہ تو ہم اجرائے مذاق کہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ صحت پہ خرچ کریں نا، تھوڑی سی بچت کریں. جیسے ہمارے شاہ صاحب بتا رہے ہیں، تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لے لیں، یہ کھوپڑے کا تیل اور یہ جو کافور، یہ چیزیں آپ گھر میں رکھیں. جی بالکل. اب باقی اب جا کے 400 روپے والا اور سوڈا والا ڈرنک پی کے گلا خراب کرتے ہیں، تو 1 لیٹر دودھ لے لیں، جی یہ آپ کو کام آ جائے گا. تو بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں. جی کی جا سکتی ہیں. ہم لوگ نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ بہت سست ہو گئے. ہم چاہیے کہ ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کر کے دے دے، یا آپ کر کے دے دیں، یا یہ کر کے دے دیں. ہم خود سے کوشش نہیں کرتے. صحیح. ہم بہت شکریہ. آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر آتے ہیں، ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک NGO ہے HAK، میں نے تعارف کروایا، لیکن سیگمنٹ کا نام ہے، چونکہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں، سوسائٹی کے لیے اچھا کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ویلفیئر کا جذبہ ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کراچی شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. نوجوان ہیں حسنین علی خان صاحب، اور ان کی فاؤنڈیشن کا نام ہے HAK فاؤنڈیشن. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور ان کا پیکیج ہے تو وہ بھی چلا دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن حسنین بھائی یہ بتائیے کیسے خیال آیا، اور عمر بھی آپ کی زیادہ نہیں ہے، تو کب خیال آیا کہ کام کرنا چاہیے تو ویلفیئر کا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم اور تمام ناظرین حاضرین، اور جہاں تک یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے میری جانب سے رمضان مبارک اور سلام. دیکھیں، جو ویلفیئر کا ویژن ہے یہ میری والدہ کا تھا. انہوں نے بھی سوشل ورک میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. اچھا. اور رضاکار جو ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، تو یہ تحفے میں چیز ملی تھی مجھے ان کی جانب سے. یہ جذبہ پہلے سے پیوستہ ہوتا ہے. بے شک، بالکل. جب ہم نے حالات دیکھے گراؤنڈ کے اوپر، جب آئے تو چھوٹے لیول کے اوپر شروع کیا تھا، بہت معمولی سا کام ہم نے شروع کیا تھا. تب گراؤنڈ کے اوپر جاتا تھا تو لوگوں کی تکلیف جب دیکھی تو وہ راتوں کی جو ہے وہ نیندیں جو ہے نا وہ ہماری حرام ہو گئیں کہ ہم اس زندگی کے اندر کر کیا رہے ہیں، مقصد کیا ہے. انسان کو اللہ نے جو ہے وہ بنایا ہے اشرف المخلوقات، تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں پیدا ہوئے، آپ پڑھے لکھے کمایا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے. تو آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، دیکھنا ہے جو مشکلات ہیں، تکلیف ہے لوگوں کی. تو اس قرف سے جو لوگ گزر رہے ہیں اس جب گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جب میں آیا ہوں اور میں نے تمام معاملات دیکھے ہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم آئے اور بس چلے گئے. اس طریقے سے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پھر ادارے کی بنیاد رکھی آج سے 8 سال پہلے. ہم نے 3 ڈومینس کے اوپر HAK فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر رہی ہے، راشن پرووائڈ کر رہی ہے. 2 مقامات پہ ہمارے دسترخوان ہیں، 1000 سے 1500 لوگوں کا افطاری کا اور پلس ڈنر کا انتظام کرتے ہیں. اور 29 رمضان کو اپنے دسترخوان سے ہم بچوں کو کپڑے، مہندی، چوڑیاں اور گفٹ ہیمپر تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی عید بنا لیں. بہت خوب. اور ہمارے دسترخوان کے اوپر لوگ پارسل کی صورت میں بھی لے کے جاتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے ہیں. ہم نے اپنے لکھ کے لگا دیا دسترخوان کے باہر سب کے لیے. سب کے ہماری ٹیگ لائن ہے حق کے لیے، دسترخوان کے باہر لکھ کے لگا دیا سب کے لیے. بہت خوب. آئیں لوگ آ کے کھانا لے کے جائیں، جتنا کھانا ہے کھائیں، کسی کو کسی چیز سے منع نہیں ہے. واہ.
کیونکہ دیکھیں ہم بہت جلدی جو ہے نا جج کر جاتے ہیں لوگوں کو صحیح. کہ جی یہ بندہ جو ہے صاحبی حیثیت نہیں ہے, یہ صاحبی حیثیت ہے, یہ نہیں کھا سکتا, وہ نہیں کھا سکتا. کسی کا کیا پتا. بالکل ہمارے دین میں جو ہے نا ججمنٹ کہیں بھی نہیں ہے کہ جی اس کو آپ جج کر لیں, اس کو جج کر لیں. ہمارے دین نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے, اور دین کا مطلب انسانیت. سب سے پہلے اپنے لوگوں کا, اپنے بندوں کا خیال رکھو. یہی بات میں نے آج انٹرو میں بھی کہی کہ جو ہمارے ہاں ایسے مالدار بھی ہیں جن کو مال تو اللہ نے دیا ہے, لیکن جب ان سے کوئی سفید پوش آ کے کہے کہ میری یہ ضرورت ہے, میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا, تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا میں خود کتنا پریشان ہوں. ہیں 4 گاڑیاں, خود ابھی لندن سے آئے ہیں, 2 مہینے بعد ملیشیا جانا ہے, لیکن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میری کیا حالت ہے. اور حضرت علی کا قول ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری پریشانی تم زبان سے بیان کرو, اس کا انتظار کر کے تیری مدد کرے, تو اس سے مانگو ہی نہیں. پھر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے والا پریشان ہے تو ضروری ہے اس کے بولنے کا انتظار کرو, آپ ایسے ہی دے دو اس کو. جیسے آپ نے کہا کہ صاحب حیثیت ہونے کی ججمنٹ آپ کیسے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو برا بھلا بھی ہمیں کہتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں جس مقصد کے اندر کام کر رہا ہوں, میں نے اپنے رب کو, اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے. میں جو یہ کورس کے اندر کام کر رہا ہوں, میں اپنی 6 فٹ کی تیاری کر رہا ہوں. ایچ اے کے فاؤنڈیشن 100% ٹرانسپیرنسی کے اوپر کام کر رہی ہے. مطلب ہم اپنے ڈونر کے پاس جا کے, ہماری ویڈیوز کے اندر ریکارڈ کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی کہ ہم پہلے ڈونیشن کا مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں پیسے دیں. ہمارے جو پروجیکٹس ہیں, ہم پروجیکٹس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کے اندر ہمیں سپورٹ کر دیں, آپ ہمارے دسترخوان پہ کھانا پہنچا دیں اپنے دسترخوان سے لا کے, آپ ہمیں راشن دینا چاہتے ہیں راشن لا کے دے دیں, آپ ہمیں کپڑے لا کے دے دیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. اچھا, آپ کا پیکیج دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں. ایچ اے کے فاؤنڈیشن, ماشاء اللہ سبحان اللہ, سب مدد کریں. ایچ اے کے فاؤنڈیشن, یہ نوجوان کام کر رہے ہیں تو یقیناً ہم رمضان مبارک میں جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, خرچ کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے, تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں. جی اب یہ بتائیں کراچی میں آپ کے یہ دسترخوان اور یہ جو مراکز وغیرہ کہاں کہاں ہیں وہ بھی ذرا بتا دیجیے. دیکھیں ہمارا دسترخوان 2 مقامات پہ لگے ہوئے ہیں. ملیر کینٹ لنک روڈ CP6 کے اپوزٹ ہمارا دسترخوان لگا ہوا ہے. اسی روڈ کے اوپر آنے جانے والی روڈ ہے, دونوں سائڈوں پہ ہم نے لگایا ہے تاکہ ٹوورڈس جو ماڈل کی طرف سے ٹریفک ہائی وے کی طرف جا رہا ہے, ہائی وے والے لوگ بھی کھا سکیں, اور جو ہائی وے سے ماڈل کی طرف آ رہے ہیں ماڈل کی روڈ پہ جو ہے وہاں پہ بھی کھا سکیں. دونوں روڈ پہ جو ہے کبھی اوور فلو ہو گیا کہ زیادہ ہو گئے لوگ, یا میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے روزے کو جو ہے میں بڑی شرمندگی سے مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے, 150 بندوں کو میں نہیں کھلا سکا. اچھا, جو کام میں کر رہا ہوں, جتنا میں کر سکتا ہوں, جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اتنا کام میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے. جو لوگ فائدہ ہم سے نہیں اٹھا سکے, جو لوگ بغیر کھائے چلے گئے, وہ چیز میں بولوں گا. 150 کے قریب بندہ تھا جن کو ہم کھانا نہیں پرووائڈ کر سکے. صحیح. یہ واحد ایسا سال ہے جس سال کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہر سال ہمیں سپورٹ کرتے تھے, ہمارے ڈونر تھے پورے سال کے. اس سال ان کی طرف سے معذرت کے میسج آئے کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ نہیں بات تھی کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, بات یہ تھی کہ اس سال ہمارے فائنینشلی پوزیشن نہیں ہے, ہمارے کاروبار کے اندر جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, لاس ہوا ہے. یہ اس وقت میرے پاس درخواست ہے آتے ہوئے مجھے دفتر سے, یہ میں نے پک کری ہے, اس کے اندر یہ 9 لوگ ہیں, یہ 9 لوگوں کی کاپیز ہیں, ریکارڈ. یہ ڈیٹا ہم لیتے ہیں ہمارے ریکارڈ کے اندر آتا ہے. 8 سال سے ایک بات کر رہا ہوں, جو کمپنیز کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں, جو بینک کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں, 15,000 تنخواہ ہے, 30,000 روپے تنخواہ ہے, 25,000 روپے تنخواہ ہے. اگر 4 بندے رہتے ہیں, بیوی شوہر اور 2 بچے ہیں, گزر ہے ہی نہیں. کوئی کیلکولیشن کر کے دکھا دے, آپ جو بولیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. 4 دن پرانا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک گارڈ کی 19,000 تنخواہ ہے, سندھ میں اس کی فیملی رہتی ہے, نائٹ ڈیوٹی وہ کرتا ہے. ایک تخت ہے, صرف تخت, ایک لکڑی کا پٹا, اس کے وہ مہینے کے جو ہے وہ 5,000 روپے کرایہ دیتا ہے. گھر نہیں ہے اس کا, سونے کے لیے 5,000 روپے جو ہے وہ کرایہ دیتا ہے. 10,000 روپے گھر بھجواتا ہے, 10,000 150 روپے وہ اپنے گاؤں بھجوا دیتا ہے ایزی پیسہ کے تھرو. 150 روپے ایزی پیسہ میں کٹ جاتے ہیں, پیچھے 4,000 روپے بچتے ہیں. صبح سوتا ہے, رات کو اٹھ کے رات کا کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ دن کا اور شام کا نہ چائے پی سکے نہ کھانا کھا سکے. ایک وقت کی روٹی کھا رہے, 4,000 روپے میں بتائیں ایک مہینہ 30 دن کیسے گزار سکتے. اس میں بیمار ہو گیا, کوئی اور چیز ہو گئی تو یہ بھی کہ 4,000 کے اندر کیسے گزر ایک بندے کا ہو سکتا ہے پورے مہینے کے اندر. اور وہ ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے بندہ, صبح سوتا ہے, رات کو اٹھتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ 2 وقت کی روٹی نہ کھانی پڑ جائے. مفتی صاحب کیا کہیں گے اس صورتحال؟ دیکھیں اس طرح کے جو ادارے ہیں اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو آپ بتائیں کہ پھر کیا باقی رہ جاتے شہر کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ایک نوید ہے, ایک خوشخبری ہے کہ اس طرح کے نوجوان اور دیگر NGOs ان کے لیے کھانے کا, پینے کا اور رمضان کے راشن کا, دیگر چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے بہت خوش آئند معاملہ ہے کہ یہ نوجوان کام کر رہے ہیں. اور ہمیں ایک تو یہ ہے نا کہ NGOs کے اعتبار سے لوگ کام کر رہے ہیں, ایک یہ ہے
کہ مثال کے طور پہ وہ گارڈ اگر موجود ہے تو ہر گلی کے اندر سوسائٹیز کے اندر گارڈ ہوتے ہیں. اگر ایک دو وقت کا کھانا ہر گھر سے باندھ دیا جائے تو میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ہر بندہ اس چیریٹی کے اندر شامل ہو جائے. اپنے گھر کا جو دسترخوان ہے آپ کا, اس میں سے آپ ایک وقت کا 2 وقت کا کھانا آپ اگر 1-2 دن میں دے دیں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ہر ایک کو اس اعتبار سے اپنا کردار ادا جی کرنا مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت مطلب انتہائی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے, لیکن ہمارا جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا, ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ہم اے سی فریج خریدنے جائیں گے, وہ ہمیں اے سی روم میں بٹھائیں گے, ایک کولڈ ڈرنک سامنے لا کر رکھیں گے اور 1 لاکھ روپے کا چونا لگائیں گے. گاڑی لینے جائیں گے, وہ ہمیں 2 لاکھ روپے کا چونا لگائیں گے. ان کو دے دیں گے, تیار ہیں, ان کو دے دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں, ہم پیٹرول پمپ پہ بھرنے جاتے ہیں نا, پیٹرول بھر رہا ہے, اور اب تو بھر رہی ہیں, بچیاں بھی بیچاری کام کر رہی ہیں اللہ پاک آسانی مجبوری فرمائے. میں. تو وہ مستحق ہے جو آپ کے گاڑی میں ٹائر میں ہوا بھر رہا ہے, وہ مستحق ہے. اللہ. جو آپ کا واچ مین ہے, جو یہ مطلب کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, یہ بیچارے یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے, مثال کے طور پر ہم بڑی بڑی شو روم میں جاتے ہیں, بڑے بڑے مطلب مالز میں جاتے ہیں, وہ ہمیں 1,500 کا پرفیوم 10,000 کا بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم خوشی سے لے کے آتے ہیں کیونکہ آؤٹ ڈیٹ لگی ہوئی ہے. لیکن آپ سوچئے ذرا کہ ہمارے پاس کام کرنے والا جو دھنیا سبزی بیچ رہا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ 25-30 لاکھ کی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور 20 روپے کے لیے اس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں, 20 روپے تم کم کر دو, رکشے والے کو کم کروا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ویلفیئر جو کام کر رہے ہیں, ادارے جو کام کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ قابل تحسین ہے. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. بہت خوب. یہ رمضان پاکستان کا سیگمنٹ بھی جاری رہے گا, لیکن ہمارے شیف اسد ہمارا انتظار کر رہے ہیں. آج بھی مزیدار ڈش وہ بنائیں گے, تو ہم اس طرف جائیں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد رمضان پاکستان بھی ہوگا اور ہمارے حسنین علی خان سے مزید باتیں بھی کریں گے. علماء بھی موجود ہیں, احتیاط لازمی بھی ساتھ ساتھ چلے گا, اور افطار مزیدار کی طرف بھی چلیں گے مختصر سے وقفے کے بعد. کیسی فکر یہ ضدی داغ آنٹی سرف ایکسل ہے نا, نئے سرف ایکسل کی سٹین لفٹر ٹیکنالوجی کھینچ نکالے ہر طرح کے ضدی داغ, تو داغوں سے کیا ڈرنا, سرف ایکسل ہے نا. امی کیا لڑکیاں پائلٹ نہیں بنتی؟ یہ دیکھو تمہارے بال, یہ جیسے چاہے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط ہیں. تم بھی جو چاہو بن سکتی ہو کیونکہ تم بھی مضبوط ہو. ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو جڑ سے مضبوط. جیسے لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا بال بنائے مضبوط. لائف بوائے شیمپو, تم مضبوط. ڈرائی ٹیسٹ. بات تو سب کے بال اچھے لگتے ہیں, پر نیچرلی ڈرائی ہو کر الجھے ہوئے. انہوں نے ٹرائی کیا ڈو انٹینس ریپیئر. اس میں ہے 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور نیوٹری سیرم جو ڈیمیج ریپیئر پہلے واش سے شروع کرے. اتنے اسموتھ, کافی سافٹ لگ رہے ہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا ہے یہ میرے بال ہیں. آئی لو اٹ. ڈو انٹینس ریپیئر, ڈیمیج ریپیئر شروع پہلے واش سے. پر روزہ افزائی ہو گئی؟ ہاں, بخار کی وجہ سے میری روزہ افزائی نہیں ہو پائی. لائکو ہے تاکہ تمہاری روزہ افزائی اب مس نہ ہو. تھینک یو یار. رمضان کی خوشیوں کو محفوظ رکھیں لائف بوائے کے ساتھ. تمہیں تو مجھ سے زیادہ گفٹ ملے. امی السلام علیکم, کیسے ہیں اسد بھائی؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اسد کا مطلب ہے شیر. بالکل. اور یہ شیر بھی ہیں, شیف بھی ہیں, اور اپنے کام کے ماہر بھی ہیں. اچھا, جس طرح ہم سب کا تعارف کرواتے ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, مفتی صاحب ہیں, ہمارے حماد شاہ صاحب ہیں, HAK حسنین علی خان صاحب ہیں, سب کا تعارف کرواتے ہیں. تو میں آج اس کا بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں. بالکل. یہ انڈونیشین نسل کا یہ طوطا ہے, اور اس کی گہرائی یہ ہے کہ یہ طوطا نہیں ہے, طوطی ہے, اور اس کا نام ہے مالا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت, اور بہت سارے اور بھی ہیں ان کی کلر کمبینیشن اور سب چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے. بریلین وائٹ ہے, دیکھیں آپ, دودھ کی طرح. بالکل. اور ساری چیزوں کو سمجھتا ہے, پرسکون ہے, کبھی کبھی مستی بھی کرتا ہے, مستی بھی کرتی ہے. اور جب اس کو مالا کہیں گے, زیادہ بات کریں گے تو یہ بیچ بیچ میں ہمیں لائیو بھی تھوڑا تنگ کرتی رہتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. اور یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے, عید کی چاند رات تک انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور باتیں آپ کرتے رہیں, ہمیں تنگ بھی کرتے رہیں, بیچ میں بھی آتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جانور تو جانور ہے. بالکل. آج بنا رہے ہیں ہمارے شیف اسد
छोले इफ्तार भटूरे। मजेदार छोले भटूरे जी। जैसे माल नहीं बटोरते, ये वाला भटूरे है। लेकिन ये क्यों है, इसके बारे में शेफ साहब जरा बताएंगे हमारे, और साथ साथ मिंट ऑरेंज लेमनेड बनाएंगे। जी बिल्कुल। असद भाई। पहले हम बनाएंगे छोले भटूरे, और छोले भटूरे जो हैं बेसिकली लाहौर की ज़्यादा फेमस डिश है, और लेकिन जो हम कराची में भी बहुत जगहों पर अब मिलना शुरू हो गए हैं, और इस तरह से आप इसको अफ्तारी में बना सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भटूरों के लिए हम आटा गूंद के थोड़ी देर रख देंगे, ताकि जब तक हम चने तैयार करेंगे तो हमारा ये तैयार हो जाएगा। भटूरों के लिए हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मैदा मौजूद है, ठीक है, तो इसमें हम पैन में, इसमें अपने चॉपर में डाल देंगे मैदा। उसके साथ ही अब इसमें हमने डालना है चीनी, ठीक है, पिसी हुई चीनी हम शामिल करेंगे, और कितनी कितनी हमने मिकदार में यूज़ करना है ये आपके स्क्रीन पर अवेलेबल आ जाएगा, अभी आप देख लेंगे। उसके साथ हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है जी, बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, और उसके साथ ही स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड चल रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये दही, ठीक है जी, दही का इस्तेमाल होगा। दही के इस्तेमाल के साथ ही अब इसमें हमने डालना है ऑयल। ये कौन सा ऑयल है? ये नॉर्मल कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपके घर में यूज़ होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई भी आप ऑयल डाल सकते हैं। सही। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा नमक, तो यहाँ पर मेरे पास नमक मौजूद है, नमक डालते हैं और इसको हम गूंद लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी आसानी के लिए जो है इसको हम चॉपर में गूंदते हैं। नॉर्मली आप घर में जिस तरह से आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल आप उस तरह से भी इसको गूंद सकते हैं। ये नॉर्मल चॉपर है कि आटा गूंदने का कोई स्पेशल? नहीं, नॉर्मल चॉपर है, जिसमें हम कीमा वगैरह जो भी चीज़ आप चॉप करना चाहें आप इसको चॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको चॉपर में, इसको हम ज़रा सा लॉक करेंगे, ठीक है जी, और उसके बाद इसको हमने पानी डाल के, चलिए ये लॉक हो गया। अब हमें पानी चाहिए होगा, ये मुझे पानी पकड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलें, अब इसको हम ऑन करते हैं। तो हमारे देखें आपने कितनी जल्दी जल्दी कर दिया, और आटा गूंदता हुआ नजर भी आया, और कोई हमने इसमें वो जो कहते हैं मुक्की लगाना करना वो कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न चीज़ें करें और टाइम को सेव करें। तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बेहतरीन सा हमारे क्या पास 4 चीज़ें आपने डाली थी इसमें? भटूरे का आटा तैयार हो गया। इसमें हमने डाला मैदा 1, नमक 2, उसके साथ हमने डाला पिसी हुई चीनी 3, ऑयल 4, और उसके साथ ये थोड़ा सा पानी, बेकिंग पाउडर और दही। 6 चीज़ें हमने इसमें ऐड की। अच्छा, अब ये हमारे पास आटा तैयार हो गया भटूरों का। इसको हम इसमें डाल के और हल्का सा इस पर हम ऑयल लगा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर वो पापड़ी सी ना आ जाए, ठीक है। इसको हमने ऑयल लगा के और इसको हमने रन कर दिया। इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं और हम साथ ही अपनी तैयारी करेंगे नेक्स्ट जो रेसिपी है उसकी, जो हमने इसके छोले बनाने हैं, ठीक है जी। तो छोलों के लिए इसमें हम ब्लैक चने यूज़ करते हैं, ठीक है, काले चनों का इस्तेमाल होता है। और ये पहले से उबले हुए हैं जी। हमने चनों को, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। अच्छा जी, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? ब्लैक चने जिनको हमने उबाल लिया है, ठीक है। उबालने के साथ ही हमें चाहिए इमली का गूदा, ठीक है, इमली का पल्प। उसके साथ हमें चाहिए लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद स्पाइसेस में हम इसमें यूज़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर हम यूज़ करेंगे, या कुटी हुई लाल मिर्च डाल लीजिए। नमक का इस्तेमाल होगा, खटाई पाउडर जाएगा, चाट मसाला जाएगा, ज़ीरा जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा। ये सारी चीज़ें कितनी कितनी मिकदार में चाहिए, और गरम मसाला। तो ये सब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ जो हमने इसमें वेजिटेबल्स डालने हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे प्याज, टमाटर, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे हरा धनिया। चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से चॉपिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम अच्छा, नॉर्मली आपके अफ्तार में आपको क्या ज़्यादा आप क्या पसंद करते हैं? जैसे ये चना चाट या दही भले, इसमें से तो कोई चीज़ होनी ही चाहिए, होनी चाहिए ना, उसके ना बगैर चाहते हुए फ्राई चाहिए।
ہاں وہ لگتا نہیں ہے کہ پھر ہم افطاری ہے یا رمضان ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا جی بہت سارے گھروں میں افطاری کی جگہ ڈائریکٹ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اچھا ڈائریکٹ کھانا کھاتے ہیں. ڈائریکٹ کھانا کھایا جاتا ہے تو لیکن وہ ایک دو دفعہ میں نے اتفاق ہوا تو وہ لگتا ہی نہیں ہے رمضان کا. ہاں بالکل. اچھا پھر یہ کہ مغرب کی اذان چونکہ ہو چکی ہوتی ہے اس پر ہم افطار کرتے ہیں تو پھر نماز بھی پڑھنی ہے. بالکل. تو جب آپ یہ فرائی اور چنا چاٹ اور یہ سب کھا لیتے ہیں پھر آپ کو ایک گیپ ملتا ہے اس میں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر جب واپس آتے ہیں پھر آستین اوپر چڑھائیں اور کھانا کھاتے جو کچھ ہے بس اس پہ ٹوٹ پڑے. اچھا ٹوٹ پڑنے والا معاملہ تو خیر افطاری میں بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہر بندہ احترام کی وجہ سے ضبط کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ صبر بھی دے دیتا ہے. اور یہ تو خیر ہے کہ اور سحری میں بھی اسی طرح جو ہے بہت ساری آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے سحری کے حوالے سے اور انشاءاللہ سحری کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سمجھ نہیں آتی آپ لوگ نے کہا. اور نہاری کی کافی ریکویسٹ ہے تو انشاءاللہ نہاری جو ہے وہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کراچی کی شان. بالکل. اور عموماً پلاؤ کا زیادہ ریکویسٹ ہوتی ہے اس میں لائک رمضان میں پلاؤ کا زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں بنسبت بریانی کے کیونکہ مسالہ ذرا کم کھانے کے لیے. اچھا اب یہاں پر ہم اس میں لے رہے ہیں پیاز. اچھا بہت ہی آپ کہہ لیں سمپل اس کی کوکنگ ہے اور ایز سچ اس میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کوئی اس میں کوکنگ کی ایز سچ ٹیکنیک نہیں ہے. بہت بٹورنا ہے بس خالی بٹورنا ہے چنے بٹورے. بس وہ بٹورے جو ہیں وہ ہم فرائی کریں گے اور یہ چنے جب تک ہمارے پاس آٹا تھوڑا سا سیٹل ہو جائے گا اس میں جو ہم نے بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائے گا. اچھا وقفے میں بتا دیتے ہیں ہمارے شیف اسد کہ اس کو لاہور وغیرہ اس کے اطراف والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کر لیں گے کہ اس کو پٹھورے بھی کہتے ہیں یا پٹھورے بھی یا پٹھورے بھی پٹھورے. جی ہاں پیس ہے یا پیس ہے پٹھورے اور ہمارے ہاں اس کو بٹورے کہتے ہیں. یہ بیسکلی ہاں انڈین زیادہ ساؤتھ انڈیا اور پنجاب سے ڈش ہے. اور ہمارے یہاں لاہور میں جو ہے یہ بیسکلی شادیوں میں مہندی میں اور مائیوں مہندی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو اس کو تھوڑا سا اسٹائل ہے اس کا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پوریوں کی طرح اس کو بنایا جاتا ہے. اچھا لیکن ایکچوئل جو پٹورے ہیں جو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا ان کی شیپ جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں. وہاں پر لاہور میں شادیوں میں یہ تقریباً ایسے لگتا ہے جیسے پوریاں بڑی. اچھا بڑی تو اس طرح سے ان کو سرو کیا جاتا ہے. ہاں جی پیاز کاٹی جا رہی ہے. پیاز کا یہ کمال ہے کہ جو زندگی میں کبھی نہیں رویا وہ بھی اگر وہ 15-20 منٹ پیاز کاٹ لے تو وہ رونا شروع کر. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو کبھی نہیں مسکرایا یا ہنسا تو اس کے لیے کسی بندے کو بٹھایا جاتا ہے کہ اس کی باتیں سنو گے تو ہنسنا شروع کر دو. اچھا اس کی ایک ٹپ بھی ہے. پیاز کو اگر آپ کاٹ رہے ہیں اور آپ کو رونا آتا ہے یعنی کہ اس کی جو فیومز نکلتے ہیں اس کو آپ نے سیٹل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے پیاز کو چھیلا. چھیلنے کے بعد آپ پانی میں ڈپ کر دیں. اچھا پانی میں ڈپ کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کٹ کریں گے تو آپ کے آنسو نہیں آئیں گے. جو پانی آپ کی آنکھوں سے نکلنا تھا اسی میں آپ نے پیاز کو ڈبو دیا. بالکل. اور اس میں یہ ہوتا ہے لیکن صرف کیا ہے کہ وہ پھر اس کو ہم جب فرائی کرتے ہیں پیاز کو تو وہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے کیونکہ اس نے پانی اپنے اندر سوک کر لیا ہوتا ہے. اچھا جی اب ہم اس کی کوکنگ شروع کرتے ہیں. ساری ریسیپی کا جو چارٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے اور شکریہ بھی ہم ادا کریں گے SAC سیک کا جن کی مختلف پروڈکٹس ہمارے سامنے ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں گلیم گیس آئیڈیا آف کوکنگ یہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ساتھ ہے جے ڈاٹ ہمارے ساتھ رہتا ہے. جے ڈاٹ کا شکریہ. میرا وارڈروب اور میرا بھی ہمارے شیف اسد بھی جے ڈاٹ کو استعمال کرتے ہیں یقیناً. تو جے ڈاٹ کا شکریہ. آپ اپنی عید کی شاپنگ کے لیے بچوں کے ساتھ بیگم کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ جا سکتے ہیں. جے ڈاٹ پہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور جے ڈاٹ کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کیونکہ میرا اسٹارٹ فیشن ڈیزائن بیسکلی میں فیشن ڈیزائنر. اچھا تو اس سے پہلے جے ڈاٹ کی جو کوالٹی ہے اور جو ان کے اسٹف ہے بہت اچھا ہے. اسٹیچنگ کے علاوہ جو ان کے ڈیزائنس ہیں نا وہ بہت سمپل اور سوبر ہیں. تو یہ سب سے اچھی بات یہ ہے. اچھا جی اب یہاں پر ہم نے آئل لے لیا ہے اور آئل میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے یہ پیاز اس کے ساتھ ٹماٹر اور ہری مرچ. آئل کتنا گرم کرنا ہے اس میں؟ یہ ہم نے آئل اس میں لینا ہے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 سے 4 کھانے کے چمچ کے قریب آپ نارمل گرم رکھنا ہے. ہاں بالکل ہلکا سا بس ہم نے اس کو ڈن کرنا ہے. اور ساتھ ہی اب اس میں ہم شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ. مفتی غلام دستگیر صاحب, ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب, حسنین علی خان صاحب, حماد شاہ صاحب سارے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بٹورے بن رہے ہیں. جب یہ پک جائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ افطار کے وقت کون اس کو بٹور سکتا ہے. بالکل. افطار کے وقت بٹورنا کمال ہے.
اس میں ہم نے پیاز کو کوئی براؤن نہیں کرنا، جسٹ ہم نے اس کو بس سافٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے تمام اسپائسز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہیڈ لائن کی طرف جانا ہے، آپ جلدی اس کو بس اسپائسز ڈالتے ہیں، پھر ہم ہیڈ لائن پہ چلتے ہیں جی، اور واپس آ کے پھر بٹورے شروع کریں گے. زیرہ تمام چیزیں جو آپ کو لکھوائی گئی ہیں، جس میں ہم نے زیرہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نے دھنیا ڈال دیا، گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چاٹ مسالہ، تھوڑی سی کھٹائی پاؤڈر ڈالیں گے، کٹی ہوئی لال مرچ اکارڈنگ یور فلیور آپ ڈال دیجئے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کو پسند ہے. اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے یہ املی کا گودا. واہ، ٹھیک ہے، یہ تو پورا شوربہ بن گیا چھوٹا. یہ بالکل ہمارے پاس مسالہ چاٹ جیسے ہم بناتے ہیں، بالکل اسی طرح کی یہ ہمارے پاس مسالہ چاٹ تیار ہوگی. اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چنے جو پہلے سے ہم نے ابالے ہوئے. ٹھیک ہے جی، چنوں کو ہم نے ابال کے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے. بہت خوب. بھٹورے ہمارے پاس جو ہے آٹا گوندھ کے ہم نے رکھ لیا ہے، اور بریک پر جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بھٹوروں کی فرائنگ شروع کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہم اس خوش آمدید، رحمت رمضان نشریات، اور ہمارا سیگمنٹ ہے افطار مزیدار. شیف اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج چنے بھٹورے بنا رہے، چنے بھٹورے. ہاں جی، چنا انہوں نے ابال لیا، اس میں سارے مسالے چلے گئے، اس میں پیاز چلی گئی، اس میں ٹماٹر چلے گئے، اس میں دھنیا بھی چلا گیا، اور اب ہم آ گئے ہیں بھٹوروں کی جانب. بھٹوروں پہ، بھٹوروں کی جانب. بھٹورے جو بھی ہے جی. اب یہ دیکھیں آٹا گوندا تھا، یہ دیکھیں ہمارے بھٹورے جو ہیں پھولنا شروع ہو گئے. یہ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست سے پھول گئے. اچھا، اس میں سمپل کیا ہے، اس میں ٹیکنیک کیا ہے کہ جب آپ نے بھٹوروں کو بیل کے، اب میں اس میں ڈالوں گا آئل، آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے. گرم آئل میں پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ہلکا سا بس پریس کرنا ہے. اچھا، تو پریس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آرام سے پھول جاتے ہیں، اور کوئی اس میں کوئی آپ کہہ لیں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس آٹا اچھا ہے، نرم ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں اس میں رول کرنے، بیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ ہاتھ سے یہ شیپ دینی ہے تھوڑی لمبائی میں. بھٹورے جو ہیں بیسکلی وہ اس طرح سے لمبائی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا، زیادہ پتلا کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ مشکل سے پھولیں گے. یہ دیکھیں، یہ ہم نے ڈالا. واہ واہ. اب اس کو آپ نے پہلے تھوڑا سا ہونے دیجئے. ایک طرف سے جب یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ایسے ٹرن کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، جب ٹرن کریں گے تو اب اس کو آپ ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ بھٹورا جو ہے کتنی دیر پکانا ہے؟ پھول جائے، بس یہ کلر آ جائے، اس میں ہلکا سا مارکس آ جائیں، پھول جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے. یہ دیکھیں، تو اس طرح سے ہمارے یہ بھٹورے ہو گئے تیار. بہت خوب. ابھی ہم گفتگو بھی کریں گے حسنین علی خان سے، اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور دسترخوان ماشاءاللہ یہ لگائے ہوئے ہیں افطار میں. وہ بتا رہے تھے کہ مشکلات بہت ہیں اس سال. مخیر حضرات بھی، اسد میاں بہت پریشان ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ وہ بھی امداد کرتے رہتے ہیں. غریبوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے، اور ہر کوئی ہم دے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ مستحق لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو وہ اس میں ثواب بھی ہے. اور حسنین کو بتائیں کیا مشکلات آ رہی ہیں ابھی، اور اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ شبیر بھائی، اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں، بہت مشکلات ہیں، بہت تکلیفیں ہیں. اور جس طرح سے ہر سال جو ہے حالات ہوتے تھے، اس سال جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے حالات. اور بہت مجبوریاں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں. اور میں یہی بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، سپورٹ کریں. ہم جو ادارہ یہاں پہ چلا رہے ہیں، مقیر حضرات جس طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی وجہ سے کام چل رہا ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ جڑیں گے نہیں، یہ ملیں گے نہیں، تو یہ انفارچونیٹلی ہمیں ادارے بند کرنے پڑ جائیں گے، ہم نہیں کر سکیں گے کام. یہ ہاں، اور اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. بالکل. اور یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر جتنی بھی فاؤنڈیشنز، این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. جو حالات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مہنگائی ہو چکی ہے اس وقت، جو اس وقت ریٹ ہیں چیزوں کے، مطلب میں کہتا ہوں 50-60 ہزار والا بندہ بھی جو ہے وہ اس کا گزر نہیں ہے زندگی کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. تو کس طریقے سے ہم پورا کر سکیں گے؟ آپ کے نمبرز بھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، اور آپ میں سے جو بھی HAK فاؤنڈیشن سے کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی امداد پہنچا سکتا ہے، تاکہ حسنین اور ان کی ٹیم جو کام کر رہی ہے وہ اس کام کو بڑھا سکیں. کیونکہ غریبوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے وقفے سے پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ سارے ادارے جو اس وقت دسترخوان سجائے ہوئے ہیں اسد بھائی، اگر یہ سارے ادارے بند ہو جائیں کل سے،
तो ये 5, 6, 7 लाख लोग जो दस्तरखानों पे खाना खा रहे हैं कराची की 3, 3.5 करोड़ की आबादी में, ये 7 लाख लोग फिर खाना खाने के लिए क्या करेंगे? वो जराइम करेंगे, वो हमारे घरों में घुसेंगे, वो स्टोरों में घुस जाएंगे, वो मोबाइल चोरी करेंगे, डकैत बनेंगे, और इससे माशरती बुराइयां भी आएंगी। ख़वातीन का भी यही मसला है, मर्दों का भी यही मसला है। तो ये जो रिफाई फलाई इदारे हैं, हमें इनका साथ देना है। तो HAK फाउंडेशन का साथ दें। हसनैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपसे मुलाकात मज़ीद भी होती रहेगी इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे भी अपील करता हूँ कि आप HAK फाउंडेशन का साथ दें। जी असद भाई कहाँ जी पहुंचा? हमारे पास छोले और भटूरे की जो डिश है वो तो तैयार हो गई है। अच्छा, रेसिपी कार्ड हम आपको दोबारा से भी दिखा देंगे जब हम इनको क्लोज शॉट दिखाएंगे आपको चनों का और उसके साथ भटूरों का। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको आप अफ्तारी में ट्राई कीजिए ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा धुआं उठ रहा है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और अब हम आ जाते हैं अपनी छोटी सी ड्रिंक पर। और ड्रिंक आज की है मिंट ऑरेंज लेमनेट। अच्छा जी, मिंट ऑरेंज लेमनेट के लिए हमें यहाँ पर मिंट लिया है, ठीक है। तो ये हम मिंट डाल देंगे, अल्लाह की नेमत है मिंट भी। बिल्कुल। उसके साथ ऑरेंज जूस ड्राई मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। ऑरेंज जूस के साथ ही हम डालेंगे इसमें शुगर के साथ ही अब हम इसमें डालेंगे लेमन, स्क्वीज कर देंगे ताकि उसका जूस आ जाए। अब इसको हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पीस लेना है। अब मैं पानी ले लेता जी पानी, और फिर आप मुझे गिलास भी दे दीजिएगा। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डालना है, ठीक है, जस्ट इतना कि आपका मिंट जो है वो अच्छे से हमारे पास मिक्सअप हो जाए और ये इसकी प्यूरी बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, और NX का हम हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, NX की हमारे बहुत ही अच्छे करम फरमा है, अपने अप्लायंसेस भेजते हैं हमें। बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए जी हमारे पास, और खुशबू मिंट की तो एक ज़बरदस्त आ ही जाती है। और मिंट की तो क्या बात है, खुशबू, इसकी तासीर कितनी बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें हम चंद लेमन के पीसेस डाल देंगे नीचे ज़ेरे ज़मीन इस तरह से, और कुछ मिंट डाल देंगे। और उसके बाद हमने ये अपना टैंक डाला, जो जूस हमने बनाया है, वाह वाह, ठीक है। और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे सोडा वाटर डाल दीजिए। वैसे ये जो होम अप्लायंसेस आ गए जैसे NX ने की, या बाकी जो इजादात आ गई जी, ये इजादात देखा जाए तो चाइना की वजह से काफ़ी सस्ती हैं। पहले तो सिर्फ जापान पे इन्हिसार होता था। मुफ्ती साहब ऐसा ही है, चाइना भी हमारे लिए एक नेमत है इस पूरे दुनिया के लिए। चाइना की वजह से ये है कि आपकी चीज़ें जो है ना वो नई आपको यूज़ करने को मिल रही हैं, क्योंकि चाइना की जो चीज़ें हैं वो ड्यूरेबल ज़्यादा नहीं है। हाँ, मतलब आप ये 1-2 साल यूज़ करें, ख़राब होगा तो फेंक दें, उसको सही कराने वाला सिलसिला नहीं है। तो ये है। और एक आप देखें ना, रबीउल अव्वल में जो लाइटें लगती हैं जी, पहले कितनी महंगी हुआ करती है। बिल्कुल। अब हर तरह की लाइटें आपको मिल जाती हैं, हर कोई सरकार का जश्न मना सकता है, घर सजा सकता है, क्योंकि चाइना मौजूद है। बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने का ख्वाब था, बैटरी वाली मोटरसाइकिलें आ गई क्योंकि चाइना मौजूद है। बिल्कुल। हर तरह के जूसर ब्लेंडर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि चाइना मौजूद है। चाइना नहीं है कि हर किसी के लिए चाइना तेरी अजमत को सलाम। बिल्कुल। हमारा दोस्त है भाई, वो क्या हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी हमारी दोस्ती है। पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेसिपी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको रिकैप भी दे देता हूँ, सामने चल भी रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाए हैं भटूरे। भटूरों के लिए हमने ले लिया था मैदा, ठीक है। मैदे में हमने शामिल कर दिए जनाब बेकिंग पाउडर, दही, उसके साथ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। उसके साथ ही हमने उसमें हल्का सा ऑयल डाला और उसको पानी डाल के गूंद लिया। गूंदने के बाद आधा घंटा रेस्ट दे दें। उसके बाद आपने भटूरों को आपने देखा सिंपल शेप दी, शेप देने के बाद इनको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई का तरीका मैंने बता दिया, हल्के हाथ से आप इसको प्रेस करेंगे, ये फूल जाएंगे। तो ये हमारे पास भटूरे तैयार हो गए। चना जो हमने इसके बनाए हैं उसके लिए हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को कट करके ऑयल में हल्का सा सौते किया। उसके बाद हमने उसमें तमाम स्पाइसेस डाल दी, जिसमें लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला और ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करके, और जो है उसमें इमली, और उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सारी चीज़ें डाल के, हमने चने डाल के मिक्सअप किए और चने हो गए तैयार। क्या बात है। तो आज की तैयार है अभी से रेसिपी कल के लिए जी सीक्रेट है, वो कल ही हम बताएंगे। अभी आप बात नहीं नमाज़ बता रहे। असद भाई का फोन आएगा
کہ بھائی قبل الفجر پڑھ لو تاکہ کل بعد ظہر اور قبل العصر اس کو تیار کر دیں. اچھا ذرا دونوں چیزیں اٹھائیں آپ، جب کوئی بھی دو چیز اٹھا لیں تو آپ کے ساتھ ایک لائیو سیلفی ہو جائے. بالکل ماشاءاللہ روزانہ کی طرح ہم یہ لے بہت لیتے پیاری آتی ہے. اور اسد بھائی سے ایک محبت کا رشتہ بھی ہے، پیار کا. کیا بات ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے رحمت رمضان کی یہ خوبصورت نشریات. کراچی کے اذان مغرب تک یہ نشریات جاری رہے گی. اذان مغرب یہاں سے ہوگی لائیو براہ راست اور ہم رونق افطار بھی کریں گے، دعا بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی قبولیت کے لمحات میں. لیکن اس وقت چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علم کی بات ہوتی ہے، علماء کے ساتھ ہوتی ہے، سیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا دین کیا ہے. اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. موجود ہیں ہمارے ساتھ دو معزز علماء کرام. تعارف کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لاتے ہیں روزانہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. موضوع آج کا ہے روزہ اور رمضان اور روزہ اور نماز. اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی نماز سے کنیکٹڈ ہے اور نماز میں خشوع و خضوع اور پھر تراویح اور پھر نفلی عبادت کی وجہ سے رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. تو اس مہینے میں ہم نے روزے اور نماز کو ملا کر آج کا موضوع رکھا ہے. روزے پہ کافی بات ہو چکی ہے، ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی زیادہ تر نماز پہ. اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب یہ بتائیں کہ نارملی رکوع سجدے کا طریقہ، اس کے جو نماز کے مسائل ہوتے ہیں جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اس وقت سب سے زیادہ ہم اس پر بات کریں کہ کیا اویئرنیس کے بعد نمازیوں کی تعداد مسجد میں بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اور اگر کم ہو رہی ہے تو اتنی بات علماء بتاتے ہیں، اتنا لٹریچر ہے سوشل میڈیا پر، ویسے بھی سنتے آتے ہیں، گھروں میں تربیت بھی ہے، تو کم کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر بڑھ رہی ہے اور یہ خوشائن بات ہے تو اس کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے اور مزید اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. آج انتہائی اہم ترین موضوع ہے. جیسے موضوع ماشاءاللہ سارے ہی منفرد ہوتے ہیں آپ کے، لیکن یہ آج کا جو موضوع ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو کچھ چیزیں اس پر لازم فرمائیں اور ان میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر. زکوٰۃ سال میں ایک بار لازم ہے. رمضان کے روزے سال میں ایک بار لازم ہے. ٹھیک ہے. لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ لازم کی. یعنی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائی اس بات سے کہ اللہ جل شانہ جو 70 ماہوں سے بڑھ کر مہربان، وہ پروردگار عالم حکم دے رہا کہ سردی کی راتیں ہیں، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تو کچھ بھی، وضو کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ. ایسا ہی کیا ہے نماز کے اندر؟ اللہ وہ کہا نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کر دے. ایک بات. دوسرا یہ کہ نماز صرف ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے، نماز ارکان ادا کرنے کا نام نہیں ہے. اگرچہ نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جو قرآن نے نماز ہی کا تعارف کرایا نا، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیت میں 18ویں پارے میں رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے. شبیر بھائی توجہ چاہتا ہوں میں، آپ خود بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، پوری دنیا پر غزہ سمیت ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات کی، معاشی حالات. کیا مومن کامیاب ہیں؟ ہر طرف ذلیل رسوا نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک اور بنیادی، جہاں دیگر وجوہات ہیں نا بڑی بڑی، ان سب میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے آج نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. یا نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ارکان پتہ نہیں ہوتے، کیونکہ تعدیل ارکان، یہ اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے یہ نیا لفظ ہوگا. حالانکہ تعدیل ارکان کی رعایت واجب ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. تعدیل ارکان کیا ہے کہ آپ جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں پیٹھ سیدھی کر لیں، مرد حضرات. خواتین کے لیے اتنا حکم ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں، گھٹنے تک پہنچ جائیں. جب رکوع سے کھڑے ہوں تو کمر سیدھی کرنا واجب ہے. اتنی دیر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم ذرا سے یوں سر اٹھایا رکوع سے اور ٹک سے سجدے میں چلے مکمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کے 2 سجدوں کے درمیان، یہ تعدیل ارکان کی بتا رہا ہوں میں بات، وقت چونکہ مختصر ہے بس اتنا عرض کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے مومن ناکام نظر آ رہا ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کون سے کامیاب ہوئے؟ آگے فرمایا تو خود تعریف کی قرآن کی سب سے افضل اور اعلیٰ تفسیر وہ ہے کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرے. اور قرآن نے کیا تفسیر بیان کی؟ مومن کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ، جو نمازوں میں توجہ کرتے ہیں، خشوع لاتے ہیں. کیا بات، یعنی سر سے پیر تک. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموع زوائد کی حدیث پاک ہے. عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور وضو کیا اچھی طرح، یا لفظ حدیث کے اچھی طرح وضو کیا، یعنی کامل ہو، سارے احکام ادا ہو. یعنی صرف اس طرح نہیں کہ کونیاں سوکھی رہ گئی اور پاؤں نے چپ چپ منہ میں مارا اور لو جی ختم ہو گیا. نہیں، فرمایا اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ مسجد میں آیا اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس توجہ کی ڈیفینیشن، اس کی توجہ کی جو ہے ساری صورتحال بیان کی اور فرمایا کہ توجہ اس طرح کی کہ کوئی دل میں خیال نہ آیا. اللہ، مجھ سمیت جو اس وقت سیٹ پہ موجود ہے، جو کیمرہ مین موجود ہے اور جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا ایسے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی اور کا خیال نہ ہے. ہماری تو یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز میں یہاں ہوتے ہیں اور دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. تو حضور رحمت عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت ادا کی فرض کی کہ اس کے دل میں کسی اور کا خیال نہ آیا. حضور نے فرمایا نماز سے فارغ بعد میں ہوگا، پہلے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے. واہ 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 واہ. لیکن آپ ذرا دیکھیں آج ہماری نمازوں کی حالت، مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہ. ابھی رمضان شریف چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ایک مسجدوں میں رش ہے اور ایک جم غفیر ہے اور فجر میں جو عالم ہوتا ہے. کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی جو ہے منصب سے وابستہ ہوں. نمازوں میں ہم نے دیکھا کہ رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں فل ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں. اللہ، مجھے ایک بندے نے بڑی زبردست بات کہی، کہ سننے والی بات ہے بس. اس نے کہا اس سے آپ یہ دیکھیں کہ رمضان شریف میں خرچہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو جاتا ہے. ہر بندے کا خرچہ وہ کیسے بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کس طرح ادھار لیتا ہے، کماتا ہے، کرتا ہے، لیکن آپ دیکھو پورے سال وہ فروٹ نہ کھائے، رمضان میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جناب وہ عید کے کپڑے، پھر عید کے بچوں کی چپل ہیں، پورے گھرانے کی لے ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر عیدیاں دینے کا سلسلہ. تو یہ اتنا حالانکہ روزگار کو ٹائم بھی کم دیتا ہے انسان. مارکیٹیں جلدی بند ہو جاتی ہے، اکثر مارکیٹیں جو شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، جو مطلب نارمل بازار ہیں وہ نارملی، اور بندہ عام دنوں کے مقابلے میں کام بھی کم کرتا ہے، تھکن زیادہ ہوتی ہے، تھکاوا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں. صحیح. مجھے انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اخراجات سارے کہاں سے پورے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں کیا نقطہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں سارے مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. اور روایتوں میں آیا کہ نماز فجر کے بعد روزے تقسیم کی جاتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ تعداد اگر سارا سال رہے فجر کے نمازیوں کی تو پھر سارا سال انشاءاللہ رزق کی فراوانی رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ترک جو کرتے تھے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، عادی جو ہے، عادی تارک، عادی تارک جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، جو عادتاً نماز ترک ہی کرتے ہیں، ایسا نہیں کبھی پڑھ لیں، ان کے لیے کیا وعید ہے اور کیا ترغیب دیں گے کہ وہ نماز کی طرف آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، شرعی لحاظ سے بہت سارے احکام ہیں جی، لیکن وہ حکم کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے زور دیا ہے وہ نماز ہے. صحیح. قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں احکام میں سے، احکام شرعیہ میں سے، نماز کے حوالے سے کسی اور حکم کے حوالے سے نہیں ہے. صحیح. تو اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اگر رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان بھی رکھے اور اسی حکم کو چھوڑ دے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ ارشاد ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. اللہ. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے ہی وہ ہے. تو لہٰذا اس چیز کو اگر انسان اپنے ذہن میں اگر رکھ لیں تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نماز جو ہے وہ چھوڑ دے. اچھا، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے قطع کلام کی معذرت کہ مسجد ساتھ ہے جی اور فٹ پاتھ ہے مسجد کے ساتھ چلنے کے لیے، اسی فٹ پاتھ پہ لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، تاش کے پتے کھیل رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے. انہی تاش کے پتے کھیلنے والے جو 4 لوگ ہیں اس میں سے ایک کہتا ہے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، باقی 3 کہتے ہیں تم آ جا تب تک ہم یہ بازی مکمل کر لیں. ان کے لیے کیا کہیں؟ اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف نام کے مسلمان رہ گئے، جیسے مفتی صاحب اسی طرف جانب اشارہ فرما رہے تھے، نام کے مسلمان رہ گئے. ہمارا عمل اصل میں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں
دائرہ اسلام میں آنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام آپ کے لیے بنایا ہے اسی نظام کو مکمل طور پر تسلیم کر لینا. جب آپ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ انسان جو ہے حقیقی طور پر مسلمان کہلاتا ہے. لیکن ہم صرف نام کے ہیں. ہم نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے اور زیادہ ضروری کام ہوتے ہیں اور ان کاموں کو چھوڑ کر ہم اس طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم جو ہے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اور دین کے کسی اور حکم کا تذکرہ آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اب یہاں پر نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے حوالے سے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے عرض کر لوں. دیکھیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو سستی کر کے نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, سستی کر کے نہیں پڑھ رہا لیکن نماز کو مانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے اور ایک حکم شرعی ہے, تو یہ انسان گناہگار تو ہے لیکن مسلمان ہے, دائرہ اسلام کے اندر ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو مسلمان ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کیا ہے, نماز واجب نہیں ہے, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, انکار کر دیتا ہے. انکار اگر کر لیتا ہے تو یہ انسان تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے نزدیک جو ہے اجماعی حکم ہے کہ ایسا انسان کی جو ضروریات دین کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو انتہائی خطرناک مرحلے تک یہ پہنچ جاتا ہے کہ اگر ایک انسان نماز کا تمسخر اڑانا شروع کر دے, یہ کہے کہ نماز کیا چیز ہے, میں نماز نہیں پڑھتا, انکار کی حد تک اگر انسان پہنچ جائے تو پھر یہ انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہے الصلاۃ عمود الدین, دین کی بنیاد نماز ہے. تو بنیاد ہی کو انسان اگر چھوڑ دیں تو پھر آگے عمارت کیسے آپ کھڑی کر دیں گے. ٹھیک ہے, اسی اور نماز کے جو بہت سارے آثار اور برکات ہیں کہ جن میں سے ایک کی جانب اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو برائیوں کا شکار ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روک لیتی ہے, فحشاء سے روک لیتی ہے, اور ہم نماز نہیں پڑھتے یا نماز اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے. اچھا, یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ بدنگاہی سے, بری صحبت سے, گندے خیالات سے, فحاشی سے, عریانیت سے, گالیوں سے نہ بچے, نماز پڑھا نہ بچے, تو وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. ایسا یہ مقصد. اچھا, اگلی بات کرتے ہیں ہم جماعت پر. جماعت سے نماز پڑھنا ایک مطلب یہ کہ اس کو بھی لوگ آسان لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی ایک تصور ہے کہ سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکلیں, ایک مقررہ وقت ہے, قد قامت الصلاۃ کہا جائے, اس کے اقامت کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں, نماز پڑھیں, وہاں میل جول بھی کریں, وہاں امام صاحب سے بھی ہاتھ ملائیں, محلے کے مسائل بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح سے باہر جائیں. پھر اگلی نماز کی فکر اور تیاری بھی ہے کہ اب 2 گھنٹے میں دکان پہ بیٹھوں گا, آفس پہ بیٹھوں گا. جیسے اذان ہو پھر وضو کیا, پھر ہر گلی سے, ہر کوچے سے, ہر بازار سے لوگ نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک وحدانیت کا, اتفاق کا, اتحاد کا ایک مظہر بھی ہے مسلمانوں کا. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ جماعت سے جو نماز ہے فضیلت کے علاوہ اس کے کیا فائدے ہیں؟ بہت ہی عمدہ اور لاجواب سوال ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو بس, حالانکہ جماعت واجب ہے. ٹھیک ہے, اب شریعت مطہرہ کا جو مطلوب ہے نا, شریعت کوئی بھی کام لازم یا ضروری کرتی ہے نا مسلمان پر, اس کے اندر انسانیت کے اعتبار سے لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے غالباً کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز. لیکن آپ ذرا غور کریں, اسلام نے جو ہمیں جماعت قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ رمضان شریف میں دیکھ لیجئے, رمضان شریف میں جب مسلمان جماعت قائم کرتے ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے تو اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محبتوں کو عام کرو, محبتوں کو عام کرنے کا ذریعہ وہ سلام ہے, اور حکم دیا گیا کہ جب نماز ادا کر دو سلام کرو. تو اس یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں جماعت کی اہمیت کا اندازہ, کہ وہ مشہور حدیث پاک کے حضور نے فرمایا اگر عورتیں اور بچوں کو خوف نہ ہوتا تو میں گھروں کو آگ لگوا دیتا ہوں لوگوں کی جو جماعت میں آتے نہیں ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ جماعت کی جو فوائد رکھے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین, مسلمانوں نظر آتا ہے, اتحاد اور یکجانیت نظر آتی ہے. پھر سب سے بڑی بات جماعت ایک ٹائم پر ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آج جو ہے 5:10 میں جماعت ہے, اس سے انسان ٹائم کا پابند ہوتا ہے. اور یہ ٹائم کی پابندی انسانیت کو سکھاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کروں گا عورتوں کی جماعت کے حوالے سے, اس میں اگر مسالک کا اختلاف بھی کچھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم بات کریں گے اس پر. عورتیں سنیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.
خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان کی نشریات ہے، عالم ٹائم کا سیگمنٹ ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے عورتوں کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ وہ نماز اور جماعت کا اہتمام کیسے کریں، کس طرح کریں آج کل کے دور میں، اور کر سکتی ہیں، لازم ہے یا آپشنل ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جماعت کے حوالے سے جو حکم ہمیں نظر آتا ہے وہ اس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی خواتین ایسی تھیں کہ جو نماز جماعت میں شرکت کرتی تھیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ البتہ ان کو جو خاص طور پر تاکید کی گئی وہ اس موقع پر حجاب کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھیں، صحیح، ٹھیک ہے، پردے کے حفاظت کے ساتھ، حجاب کی رعایت کے ساتھ وہ نماز جماعت میں اگر شریک ہونا چاہیں تو وہ شریک ہو سکتی ہیں۔ صحیح، اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر مساجد کے اندر نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے نا، عمومی طور پر وہ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ سب کو شامل ہے، مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل ہے، صحیح، چونکہ ان میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے۔ مسجد کی فضیلت ہے، جماعت کی فضیلت ہے، تو ظاہر جماعت کی فضیلت میں تمام مسلمان شامل ہوں گے، مسلمانوں میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کر لوں، بعض روایت ایسی بھی ہیں کہ جن روایات کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، یعنی ان کے گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح کی کئی روایتیں ملتی ہیں مختلف الفاظوں کے ساتھ۔ تو ان روایات کے تناظر میں علماء نے جو نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہیں، اس طرح کی جو روایات ہیں، یہ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان کے لیے حجاب کی رعایت کرنا زیادہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، نماز جماعت میں شرکت کی خاطر، بے پردگی کا خوف، بالکل ایسا جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر نماز جماعت میں شرکت کر سکتی ہیں، مسجد کے اندر جا سکتے ہیں۔ البتہ مساجد کے اندر جب وہ جائیں تو وہاں پر بھی حجاب کا، پردے کا انتظام جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی اپنے ہاں کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں عورتیں، خواتین جو ہے مسجد میں نمازیں پڑھنے آتی تھی با جماعت۔ صحیح۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے منع فرمایا کیونکہ فتنہ کا خوف ہونے لگا، پھر روک دیا گیا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، موجودہ حالات دیکھیں، علماء جو مطلب علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ وہ شخص عالم اور مفتی نہیں ہے جس کو زمانے کے حالات کا علم نہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں مارکیٹس میں خواتین مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں محلوں میں، مگر میں یہ کہوں کہ شاید غلط نہ ہوگا کہ شادی ہال میں مرد تو تبرکن ہوتے ہیں، زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ اسی طرح مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں، شادی تو ہال میں آنے سے 1.5 گھنٹے پہلے شروع ہوتی ہے، خواتین کی صبح سے شروع ہو جاتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت جو بے پردگی کا عالم ہے، تو اگر کسی بھی طرح خواتین کو دین کے قریب کیا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے ایک الگ سے پورشن، جیسے بعض مساجد میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا انٹری کا راستہ بھی علیحدہ ہوتا ہے اور ایگزٹ بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور بالکل پردے کے ساتھ اگر وہ اہتمام کے ساتھ تراویح میں حاضر ہوتی ہیں یا وہ جو ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، تراویح با جماعت ادا کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں خواتین، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض علماء، اکثر علماء اس کی اجازت ہے، بعض منع بھی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ منع جو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط کے حوالے سے منع کرتے ہیں، ورنہ جو ہے میں تو یہ حکم یہ دیتا ہوں، اور ہمارے جو علماء ہیں جن سے ہم نے علم سیکھا ہے وہ یہی حکم دیتے ہیں کہ نہیں، عورت جو ہے با جماعت نماز میں آ سکتی ہے، تراویح میں آ سکتی ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت میں آ سکتی ہے، لیکن شرائط وہی ہیں کہ با پردہ ہو اور ایگزٹ اور انٹری جو ہے اس کی بالکل علیحدہ ہونی چاہیے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ پنجاب کے خوبصورت شہر چکوال سے تشریف لائے نعمان عادل ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھتے ہیں ذیشان گوہر، آپ کا بھی السلام علیکم، آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے، کلام پیش کیجیے، پھر اسی پہ وقفے پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے، لیکن عالم ٹائم بھی اپنے عروج پر ہے۔ نماز پر گفتگو ہو رہی ہے، روزے پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ورفعنا لک ذکرک میں خوبصورت کلام پیش کیا ہمارے دونوں شہزادے نعت خوانوں نے، تو اسی کو کنٹینیو کریں تاکہ ماحول بنا رہے۔ جی مدینے کا، تو مدینے میں نماز کے بارے میں بتائیں۔ کیا بات، وہاں کا آپ تو مدینے میں سانس کی بات کر رہے ہو، شاعر نے کہا کہ وہاں
ایک सांस मिल जाए, यही है ज़ीस्त का हासिल. वाह वाह वाह, हयात जाविदानी पाएंगे मरकर मदीने में. क्या बात है. आप अंदाजा लगाएं कि बंदा बोलता है कि मैं जिंदा रहूं और लोग मरने की मदीने में दुआ मांगते. अल्लाह. और ये तसलसल आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुसूसन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि जब भी आप नमाज पढ़ते, नमाज अदा फरमाते तो बोलते हैं अल्लाह मुझे तेरी राह में मौत अता फरमा, मदीने में मदफन अता फरमा. अल्लाह. तो मदीना मुनव्वरा में एक नमाज जो है जैसे मस्जिद कुबा शरीफ है, तो फरमाया कि 2 रकात नमाज नफल अदा की, वहाँ कर अपने घर से वज़ू करके आया. सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही है, इनके अंदर हदीस पाक है. तो हुज़ूर ने फरमाया कि उसे एक कामिल उम्रे का सवाब दे. अच्छा. इसी तरह फरमाया कि एक नमाज मस्जिद नबवी में 50,000 नमाजों के बराबर. वाह वाह वाह. तो एक सजदा वहाँ पर तो यूँ कहिए कि वहाँ तो सारे मामला डायरेक्ट है. क्या बात. क्योंकि महबूब खुदा हैं वहाँ पर, महबूब रब अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में. वाह. और पहलुओं में जलवगाह तीखो उमर की है. सादेन का क़िरान है पहलू है माह में. वाह वाह. झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की. डॉक्टर साहब क्या कहेंगे मदीने शरीफ की नमाजें? जी हाँ, मदीने जन्नतुल बकी में सलाम अर्ज करना बिल्कुल इंसान के लिए जो मोमिन है, अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाले, उनकी तो आरजू है तो वो एक बार मदीने मुनव्वरा देख ले, जाए कि मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने की उनको सादत भी हासिल हो जाए. क्या बात है. और फिर रियाजुल जन्नह के अंदर अगर पहुंचे तो फिर क्या ही बात है. अच्छा, मैं एक नुक्ता हमेशा जब मुहर्रम का महीना आता है तो उसमें भी और वैसे भी सोचता रहता हूँ कि हम यहाँ बैठकर मदीना मुनव्वरा की याद में कितना तड़पते हैं और आशिक की आंखों से आंसू आ जाते हैं. अच्छे कलाम पढ़े जाएं तो बंदा उसमें महव हो जाता है. तो हज़रत इमाम हुसैन की मदीने से मोहब्बत कैसी होगी? और जब उनको कूफे बुलाया गया तो रिवायतों में आता है कि जब सामान पूरा बांध के वो कूफे की तरफ जा रहे थे तो आखिरी बार रोज़ा रसूल पे जब हाजिर हुए तो मौरख लिखता है कि उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन की वो कैफियत थी कि उस मदीने को छोड़ के जा रहे हैं जहाँ वो अपने नाना की गोद में खेला करते थे, वहाँ नाना खुतबा देते, दौड़ के आते थे. उस मदीने की जुदाई का गम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा होगा? क्या कहेंगे उसका? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मदीने मुनव्वरा में पैदा भी हुए. वाह वाह. आप इसी के अंदर पले बड़े. ये आपका अपना शहर था, ये आपके बाबा का शहर था, आपकी मादर ग्रामी का शहर था, आपके नाना का शहर था. वाह वाह. लेकिन बहरहाल एक ज़माना इस उम्मत के अंदर तारीकी का ऐसा आ जाता है कि वहाँ से आपको इस शहर से निकलना पड़ता है. और आपने बिल्कुल सही इशारा फरमाया, आखिरी मरतबा जब मदीने मुनव्वरा से आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के ऊपर जाते हैं विदा के लिए और आखिरी सलाम के लिए. फिर मदीने मुनव्वरा से आप वहाँ से मक्के मुकर्रमा की जानिब जो है तशरीफ़ ले जाते हैं. जी हाँ, उस वक्त ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब मुतहर के ऊपर जो कैफियत गुजर रही होगी उसको हम रिवायतों में पढ़ लेते हैं लेकिन उसको दर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये एहसासात हैं कि जो इंसान के वजूद के अंदर होते हैं. एक इंसान के वजूद के अंदर की जो कैफियत है, उसका जो एहसास है, दूसरे लोग उसका तज़किरा तो कर सकते हैं लेकिन उसको दर्क नहीं कर सकते हकीकी तौर पर उसकी मारिफत हम और आप भी हासिल नहीं जब कर मक्का सकते. शरीफ मदीना शरीफ जाते हैं और मदीना शरीफ से जब वापस हमें अपने मुल्क आना होता है तो हमारी अपनी हालत क्या होती है जब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं? हम गुनाहगार सियाकार, ना कोई अमल है ना कुछ है, खाली बातें ज़्यादा हैं. लेकिन मेरा मदीने वाले का करम है कि एक करंट तो आता है. किबला मैंने देखा है मदीना शरीफ जब जब हाजिरी हुई है, मतलब मोहब्बत की ज़बान ऐसी ज़बान होती है जो पूरी दुनिया में एक ही है. हाँ. मादरी ज़बानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, इलाके की ज़बानें मुख्तलिफ हो सकती है, मोहब्बत की ज़बान एक ही है. वाह वाह. खुदा की कसम पूरी दुनिया से आने वालों को हज में भी देखा है, उम्र में कई मरतबा देखा है कि जैसे ही गुम्बद खज़रा शरीफ के सामने पहुँचते हैं ना, बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं. और ये बात मैं बता दूं कि जो लोग साल में कई उम्रें करते हैं, हर साल करते हैं, रमज़ान में भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो ये समझते हैं कि रब ताला ने हमें उम्रे की सादत दी थी, फलां को नहीं दी, तो जो जा रहे हैं उनका भी इम्तिहान है. हाँ, आप देखें कि जो जा रहे हैं बार बार उनका भी, बल्कि उनका ज़्यादा इम्तिहान है कि तुझे आज भी भेजा है, अगले साल फिर बुलाऊंगा, अगले महीने फिर बुलाऊंगा, देखता हूँ कि तू मेरे महबूब की सुन्नतों पे अमल करता है कि नहीं करता, उसकी ज़ात से मुंसलिक होता है नहीं होता, तो तेरा कनेक्शन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मजबूत होता है नहीं होता, तू माल खर्च कर रहा है, तेरा ये माल फिर राह खुदावंदी में कहाँ खर्च, यहाँ से तू निकलता है तो हलाल रोज़ी की तरफ क्या तब्दीली लाया, क्या तब्दील किया तूने खुद को. ये सारा इम्तिहान है उसके लिए भी जो बार बार जाते हैं. जो नहीं जा सकते उनमें भी कई लोग ऐसे जो गए तो नहीं है फिजिकली
لیکن ان کے عشق کی تڑپ اپنے ملک میں بھی زیادہ ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام گوشوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا عشق کا کنیکشن ہو سکتا ہے جانے والوں سے زیادہ مضبوط ہو, تو ان کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن ان کا بھی امتحان ہے کہ دیکھیں یہ عشق کی آگ جو ہے وہ کب تک بھڑکتی رہتی ہے. پھر جب ایک موقع آتا ہے کہ ایسا شخص مدینہ منورہ میں جاتا ہے پھر اس کا دل پھٹ جاتا ہے کہ جی. میں 2 سال پہلے مدینہ منورہ جانے کی مجھے توفیق عطا ہوئی تھی, تو اس موقع پر ایک کلام لکھا تھا. جی جی یعنی وہیں پر مکہ مکرمہ پہلے ہم گئے, پھر اس کے بعد مدینہ منورہ, تو وہ چونکہ مدینہ منورہ کا تذکرہ بھی آ گیا تو وہ کلام ذرا میں اگر وقت ہو تو پیش کر لوں. سبحان اللہ. پہلے مکے کے حوالے سے لکھا تھا چونکہ عمرہ ادا کیا, پھر اس کے بعد مکہ مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے عرض کیا تھا کہ مکے کے بعد آج مدینہ دکھا دیا, جواد کو رسول کا روزہ دکھا دیا. واہ واہ واہ. 14 صدی کے بعد مدینے میں جب گیا دور نبی کی یاد کو تازہ دکھا دیا. واہ واہ. اور پھر اذن دخول پڑھ کے جو اندر چلا گیا خلد بری کے عرش کا ٹکڑا دکھا دیا. کیا بات ہے. اور پھر جب مسجد نبی میں میری آنکھ لگ گئی جنت کے در کو سوئے حرم وا دکھا دیا. واہ 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 واہ. اور پھر اس کے بعد لکھا تھا کہ جب چند قدم مزید بڑھا, جب چند قدم مزید اٹھا کر چلا تو پھر مسجد کے ایک مقام پہ صفہ دکھا دیا. واہ 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 واہ. اور پھر اللہ کے رسول کے حجرے سے متصل مولائے کائنات کا حجرہ دکھا دیا. اللہ کے رسول کے حجرے سے متصل مولائے کائنات کا حجرہ دکھا دیا. ہر زائر نبی جو مدینے میں تھا اسے عشق نبی میں ڈوب کے روتا دکھا دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. ذات و نسل زبان کی تفریق کے بغیر, پوری دنیا سے آتے ہیں نا, ذات و نسل زبان کی تفریق کے بغیر وحدت کا اور جمال کا نقطہ دکھا دیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. مسجد کے سمت بند ہوئے در تمام کے, مسجد کے سمت بند ہوئے در تمام کے کھلتا رہا جو در وہ علی کا دکھا دیا. کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد آنکھوں کو آج مل گیا معراج کا رتبہ, طیبہ میں پنجتن کا گھرانہ دکھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. اچھا یہ بھی ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا نا تمام رنگ و نسل کے لوگ جاتے ہیں. مجھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار اس نے تو ایسی ایسی حرکات اپنے ملک میں کی ہوئی ہے, یار یہ بھی مدینہ منورہ چلا گیا. وہ کہتا ہے یہ بھی چلے گیا مدینہ منورہ, اس نے تو اتنے ظلم کیے یہ بھی چلا گیا. تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی وہ در ایسا ہے وہ سب کو سنبھال لیتا ہے اور پورا موقع دیتے ہیں. تو آیا ہے اب صدر کے جانا, تو آیا ہے اب صدر کے جانا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف سلیکٹڈ لوگ جاتے ہیں, وہاں ہر اعمال والے, ہر رنگ والے, ہر نسل والے, ہر طرح کا کاروبار کرنے والے, ہر ایج کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور ویلکم کہنے کے بعد آپ کے قلب میں اگر وہ چنگاری آگ بن جائے کہ جا کر آپ اپنے آپ کو سدھار لیں تو پھر کیا بات ہے. مدینہ کی نماز کے بارے میں بتائیں, جب وہاں ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا. جی جی دیکھیں ریاض الجنہ کے اندر ویسے بھی نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, جیسے مفتی صاحب نے وہ روایت بھی پیش کی. ایسا ہی ہے کہ باقی جو مساجد ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کا گھر ہیں, ٹھیک ہے, مسجد نبوی بھی, لیکن مسجد نبوی وہ ہے کہ جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی, اپنے دست مبارک سے رکھی. اور مسجد قباء کے بعد یہ پہلی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے باقاعدہ رکھی گئی. اور یہاں پر اس مسجد کی ذرا فضیلت کو آپ اگر دیکھ لیں, اس مسجد کو کی بنیاد رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے جو مزدور ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. واہ 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 واہ. ہم آج کل کہتے ہیں اس مسجد کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے, ترکی سے لوگ آئے تھے انہوں نے بنائی تھی. یہ مسجد ہے کتنی, یہ مصر سے آئے تھے آرکیٹیکٹ اس نے بنائی تھی, لیکن وہ مسجد کیسی مسجد ہوگی جو بنائی مصطفیٰ نے, جو سجائی صحابہ نے. واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے, صحابہ کرام خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے. اس حوالے سے حضرت عمار یاسر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی فرماتے تھے, وہ آپ سے فرماتے کہ آپ تشریف رکھیں, اور خود 2 پتھر اٹھا کر لاتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں, باقی لوگ تو ایک پتھر. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک اپنی جانب سے اور دوسرا پتھر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی تعمیر کے وقت جتنی روایتیں ہیں خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی, یہ سرکار نے ہم امت پر احسان فرمایا ہے کہ دیکھو ایک ایسی مسجد میں خود پتھر اٹھا کے تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, اب تم نے خیال کرنا ہے کہ اس میں نماز پڑھتے وقت تمہارا خیال کہاں جائے گا. سبحان اللہ. یہ تو سرکار نے ہم پہ احسان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسجد تعمیر فرمائی تو وہاں پر ظاہر بالکل سادگی کے ساتھ بنائی گئی مسجد تھی, جس میں سادہ چیزیں تھیں, اور چھت جو ہے وہ کھجوروں کے پتے وغیرہ تھے, اور جو ستون تھا وہ ایک کھجور کے درخت کا تنا تھا. بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ
جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا تو اسی ستون سے، درخت کے ستون سے جو ہے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تقریباً کئی ہفتوں تک بلکہ مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایک صحابیہ خاتون ہے، مومنہ خاتون، کہ جن کا بیٹا جو ہے وہ کارپینٹر تھا. اچھا. تو انہوں نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہوگی آپ جو ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دیں. تو انہوں نے ممبر بنا دیا. پھر اگلے دن لا کر ممبر وہاں پر رکھ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر اب خطبہ ارشاد فرمانے لگے. خطبے کے دوران، روایت کے اندر کہ خطبے کے دوران اس درخت کے تنے سے کہ جو جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، رونے کی آواز آئی. اور یہ آواز مسجد کے اندر موجود صحابہ کرام نے بھی سنی اور چیخ مار کر وہ رو رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور روایت کے مطابق جانے کے بعد جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو رونے کے بعد اس کو آغوش میں لیتے ہیں، آپ نے اس درخت کے تنے کو آغوش میں لیا اور اس وقت تک آپ نے آغوش میں لیا جب تک رونے کی آواز بند نہیں ہوئی. اس کا مطلب میرے آقا سب کی سنتے ہیں. کیا بات. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ زبان نہیں ہے اس کی زبان نہیں ہے اس کی بھی سنتے ہیں. اچھا، ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لی، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب اس کے بعد تو کوئی جہنم میں نہیں جائے گا نا جس نے نماز پڑھ لی. بالکل ایسا ہی میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت واجب ہے اس پر. واہ واہ. جنت میں آگ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. تو یہ اعلیٰ حضرت فرما چکے ہیں. تو اس طرح مدینہ منورہ وہ جگہ ہے. میں نے جب میں بھی پہلی مرتبہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو مجھے شبیر بھائی حضور کی بارگاہ میں گیا نا، مجھے رونا ہی نہیں آیا. یعنی یہاں تو آپ نے کیسے تذکرہ کیا کہ انسان عبدیدہ ہو جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے مدینہ کی یاد میں. اس وقت بھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں کتنے ناظرین عبدیدہ ہوئے ہوں گے. لیکن جب میں گیا اور میں نے 20 لوگوں سے جو پہلی مرتبہ گئے، انہوں نے کہا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ راستے میں روتا ہے انسان، کیفیت بنتی ہے. لیکن جب پہلی حاضری ہوتی ہے تو مجھے بڑا تعجب تھا. تو حیدرآباد میں چھوٹی گٹی پہ ایک بزرگ تھے، وصال فرما گئے. میں نے کافی پروگرام کیے، بڑے نورانی چہرے والے، ملنگ بابا کہا جاتا تھا ان کو، بہت نورانی چہرے والے بزرگ تھے. میں نے ان سے آگے کہا کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور کا امتی دکھوں کو لے کر، غموں کو لے کر جاتا ہے نا پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں، تو حضور چاہتے نہیں کہ میرا سامنے آگے روئے. تو حضور اپنا تسلی والا ہاتھ اس کو دل پہ رکھ. اللہ کیا بات ہے. اس خوبصورت بات، خوبصورت جملے کے بعد چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے رونق افطار مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان نشریات کے ساتھ، اور ہماری افطاری سج گئی ہے کیونکہ افطار کی رونق نظر آ رہی ہے. اذان مغرب یہاں سے لائیو ہوگی، اسی پہ آپ نے افطار کرنی ہے. سیگمنٹ ہے ہمارا رونق افطار. رونق افطار میں روزانہ کی طرح کسی ایک صورت، آیت یا کسی اسماء الحسنہ میں سے کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب. آج بیان کریں گے سورہ ماعون کی فضیلت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. سورہ ماعون کے بے شمار فضائل ہیں. سورہ ماعون کی ایک خاص فضیلت جو میں نے دیکھی ہے اور روایتوں میں جو بیان کی گئی کہ کسی گھر میں اگر حشرات الارض زیادہ آتے ہوں، یعنی کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے، چوہے وغیرہ زیادہ آتے ہیں، تو 7 مرتبہ بلند آواز سے سورہ ماعون پڑھی جائے. سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ جو سورہ مبارکہ ہے 30ویں پارے میں، یہ پڑھی جائے اور دن میں 2 ٹائم پڑھی جائے. اچھا. تو فرماتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزرے گا انشاءاللہ وہ حشرات الارض کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور 2 ہفتے بعد انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائیں گے. سورہ ماعون کے جہاں دیگر فضائل ہیں ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ ماعون کی تلاوت با آواز بلند کی جاتی ہے، اس میں جو گھر کے جو ہمارے کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں جیسے آٹا ہے، دالیں وغیرہ، اس میں قدرتی خود بخود برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ. ایسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم سامان لاتے ہیں اور مہینے کا سامان 20 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں یار ماشاءاللہ مہینہ گزر گیا لیکن کھانا بچ رہا ہے، کھانا پکتے وہ برکت ہے اللہ کی طرف سے در حقیقت. تو اسی طرح سورہ ماعون کے جو فضائل ہیں اس کے اندر واضح طور پر فرمایا گیا کہ یہ دو اعتبارات سے، ایک تو حشرات الارض، دوسرا برکت کے اعتبار سے. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ سورہ ماعون میں جو پڑھنے کا عادی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت عطا فرماتا ہے. اچھا. ہاں، کہ اس کا دینی کاموں میں دل لگنا شروع ہوگا. ان شارٹ یہ کہ یوں سمجھ لیں
کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار میرا دل دین جو نا مذہبی کام کرنے کا کرتا ہی نہیں ہے، میں یوں رات بھر جاگ لوں گا، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ دو خیر خواہی کا خیر کام کر لو، نیک کام کر لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تو میرا دل نہیں کرتا ہے، تو وہ سورہ معون کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اچھا، کثرت سے مراد یہ کہ کم از کم 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ پڑھے، تو خود بخود اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بولتا ہے کہ میرا سورہ معون پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے، تو اب کیا کریں؟ جیسے والدین سن رہے ہیں تو والدین پریشان ہو کہ بھائی اب سورہ معون بچے کو ہم کیسے پڑھوائیں، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پورے دن میں 3 مرتبہ سورہ معون پڑھیں اور کسی بھی پانی کی بوتل میں دم کر لیں پورے ایک دن، جیسے آج کے دن پورے دن دم کر لیا، اب اگلے دن وہ پورا دن اس پانی اس جو ہے بچے کو یا جو بھی شخص ہے اس کو پلائے، یا وہ جو جس کو پڑھنا نہیں آتا یا چھوٹا بچہ ہے اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو سورہ معون کی یہ سارے فضائل ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اب شروع ہو گئے ہیں وہ لمحات جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو مناجات بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں مفتی صاحب، اور پھر ہم اذان مغرب کی طرف جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قبولیت کے موجود ہمارے ساتھ ثنا خاں کلام پیش کریں گے۔ امام حسین کا تذکرہ ہوا تھا، ابھی ایک کلام ہو جائے۔ زمین